وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ لوگوں کے؟ الحمدللہ. چلیے اللہ کا نام لے کر اپنی کلاس کو شروع کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ وقت میں برکت دے تو انشاءاللہ ارادہ یہی ہے کہ ہم سیٹرڈے کو انشاءاللہ سورت مکمل کر لیں گے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ ومن استنى بسنته إلى يوم الدین. اللہم جعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمین یا رب العالمین. ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اے ہمارے اللہ ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیں. آمین یا رب العالمین. سورۃ الضحیٰ اور سورۃ الضحیٰ کی آیت نمبر 6 ہم کل کر رہے تھے، جس میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار ان کے بچپن کے دور کو ان کو یاد کرا کے کیا ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو حالت یتیمی میں رکھا ہوا تھا، لیکن کانسٹنٹلی اللہ نے ان کی حفاظت کا کوئی نہ کوئی سامان کیے رکھا. اگر والد نہیں بھی تھے تو اللہ نے والدہ دی تھی، والدہ نہیں تھیں تو اللہ تعالیٰ نے دادا دے دیے، اور دادا کا انتقال ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو چاچا کی نعمت عطا کر دی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیسک لینیج کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن اور کس طرح سے آپ واپس اپنی مدت رضاعت پوری کرنے کے بعد بی بی آمنہ کے پاس آتے ہیں، اس پر ہم نے بات کی تھی. پھر ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کو ایکسٹرا آرڈینری لوگوں کی محبت ملی. چاہے آپ نے آپ کے چچا ابو لہب تھے، جب تک آپ نے اسلام کی دعوت نہیں دی تھی ان کو دیکھا، یا آپ نے ان کے دادا ابو مطلب کو دیکھا، یا آپ نے ان کے چچا ابو طالب کو دیکھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک خاص طرح کی محبت دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہوئی تھی. اور اس ٹاپک پر بھی ہم نے بات کی تھی کہ کیوں اتنا ٹف بچپن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا جبکہ وہ اللہ کے اتنے محبوب تھے. تو میں نے آپ کو اسکالرس کی سامنے رکھی تھی. ایک تو وہی والا ریفرنس جو میں نے موسیٰ علیہ السلام کو ریفرنس بنا کے رکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ موسیٰ علیہ السلام کے لیے استعمال کیے ہیں استعتقا، کہ اللہ نے خاص طور پر آپ کے اوپر محبت کو اسپرے کر دیا تھا اور اللہ نے اپنے لیے آپ کی پرورش کی تھی. تو اس ریفرنس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سے تھاٹ پروسیس میں انٹچڈ رکھنا تھا، بہت سے اینگل سے آپ کو لوگوں کے انفلوئنس کے انڈر نہیں رکھنا تھا.
تو اللہ نے ایک خاص طرح کا سیٹ اپ بچپن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی مرضی سے ڈیزائن کیا تاکہ آپ انپولیوٹیڈ مائنڈ کے ساتھ اپنی جوانی میں داخل ہوں۔ دوسرا اینگل اسکالرس نے جو بتایا ہے وہ آپ کے سامنے رکھا تھا کہ بینگ این آرفن، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک الگ طرح کی میچورٹی اور فار سائٹڈنس دینی تھی، اور وہ کیفیت آپ کو جس میں آپ میچورٹی اور وزڈم اور آپ کہہ سکتی ہیں کہ عمر سے پہلے بہت سی چیزوں کا ایکسپوجر مل جاتا ہے، وہ بہرحال ایک ماں باپ کے سائے کے انڈر پلنے والے بچے کے مقابلے میں ایک آرفن کو جلدی مل جاتا ہے، اس لیے کہ اس نے اپنی زندگی کے بہت سے اینگلز کو خود کور کرنا ہوتا ہے۔ اور اسی حوالے سے پھر آپ کو بتایا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے ٹھکانہ دینے کی بات کی ہے، علم یجد کا یتیمن فآوا، تو اس آوا کے اندر کیونکہ اگین اگر میں آپ سے کہوں کہ آوا فیل ہے یہاں پہ کہ اس نے آپ کو ٹھکانہ دیا، اور جب یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ نے آپ کو ٹھکانہ دیا تو یہ نہیں کہا کہ اللہ نے لٹرلی آپ کو ٹھکانہ دیا، بیکاز آپ دیکھیں علم یجد کا کیا اس نے آپ کو نہیں پایا، یہاں پر آپ کو پروناؤن کا مل رہا ہے، اور پھر آگے آیا فآوا تو اس نے ٹھکانہ دیا۔ اب یہ کنفرم نہیں ہے، اسکالرس کہتے ہیں کہ یہاں پر کیونکہ آبجیکٹ نہیں ہے کہ آپ کو ٹھکانہ دیا تو مطلب ہے توسع فی المعنی، آپ کو بھی ٹھکانہ دیا، جب آپ حیات تھے تب بھی آپ کو ٹھکانہ دیا، جب آپ بچے تھے تب بھی آپ کو ٹھکانہ دیا، جب آپ کے اوپر دشمنوں نے مختلف طرح سے پلاننگ کی اور پلاٹس کیے تب بھی آپ کو ٹھکانہ دیا، جب آپ کا وصال ہو گیا اور کسی نے بھی جھوٹے نبوت کا دعویٰ کیا تب بھی آپ کے پروفٹ ہوڈ کو اللہ نے بہترین پروٹیکشن دی۔ اور پھر آپ کو میں نے اسی پروٹیکشن کو، اسی آوا کو ایک خاص حدیث کے ریفرنس میں بھی کل کلاس کے اینڈ پر بتایا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر وہ چیز جو لنکڈ ہے اللہ نے اس کی پروٹیکشن کا وعدہ اس آیت نمبر 6 میں کر دیا ہے۔ تو چاہے اللہ کے رسول کے امتی ہیں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، وہ بھی اللہ کی پروٹیکشن میں ہے۔ جب بھی ہم نے کل بات کی تھی کہ قرآن کا اصل ایکسپلینیشن یا قرآن کی تفسیر صاحب قرآن کے بغیر ممکن نہیں، اور اگر آپ صاحب قرآن کہتے ہیں کہ کون ہے جس نے قرآن کو بہترین طریقے سے ایکسپلین کیا اور قرآن کی تفسیر کی، تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسی ریفرنس میں ہم نے بات کرتے ہوئے اپنی بات کو حدیث کی اہمیت سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے لکھے جانے سے کنیکٹ کر کے کل کی کلاس کو مکمل کیا تھا۔ آج اپنا سیشن ہم اسی آیت سے، آیت نمبر 6 سے آگے بڑھاتے ہیں، اور اسی ریفرنس سے آگے بڑھاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک طرح کا اس آیت میں اسکالرس کہتے ہیں ایک وعدہ ہے، جیسے پیچھے بھی آپ توسع فی المعنی پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، تو یہاں بھی آوا کے ساتھ آپ کو توسع فی المعنی مل رہا ہے۔ رسول اللہ کی حفاظت ہے، آپ کی پروٹیکشن ہے، آپ کی امت کی بھی پروٹیکشن ہے۔ اور آپ یاد رکھیں جب بھی کوئی انسان، یہ انسانوں کی تاریخ رہی ہے، جب بھی کوئی انسان اللہ کے راستے پر چلنے کی کوشش شروع کر دیتا ہے تو اللہ اس انسان کی ایک ایکسٹرا آرڈنری حفاظت کرتا ہے۔ ہم تو ویسے ہر لمحہ ہی اللہ کی حفاظت میں ہوتے ہیں، کتنے درمیان میں ایکسیڈنٹس ہو سکتے ہیں گھر سے لے کر یہاں تک آنے میں، اور یہاں سے لے کر واپس اپنے گھر تک جانے میں، تو یہ جو اللہ تعالیٰ ہمیں خیر و عافیت سے پہنچا دیتے ہیں، یہ گارنٹیڈ ہے کہ ہم اللہ کی حفاظت میں آتے ہیں اور اللہ کی حفاظت میں پہنچ جاتے ہیں۔ اس سے یہ ایسنس سامنے آتا ہے کہ جب تاریخ میں کسی بھی انسان نے اللہ کے راستے کو اڈاپٹ کیا تو اللہ نے اس کی حفاظت کی، چاہے آپ انبیاء کو دیکھ لیں یا آپ نان انبیاء کو دیکھ لیں، آپ چاہے یوسف علیہ السلام کی کہانی دیکھ لیں یا آپ موسیٰ علیہ السلام کی کہانی دیکھ لیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا بچپن بھی، ان کا بچ جانا کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ یوسف علیہ السلام کا کنویں میں گرنے کے بعد فریکچر نہ ہو جانا، خدا نہ خواستہ کوئی ہاتھ پاؤں نہ ٹوٹ جانا، معجزے سے کم نہیں تھا، لیکن اللہ اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام، ان کے تو والد نے ان کو آگ میں پھینک دیا تھا کیٹاپول میں ڈال کے، اور یہ نہیں تھا کہ وہ آگ میں گرے نہیں تھے، کیٹاپول اٹک گیا تھا یا وہ راستے میں ہی بچ گئے تھے یا کسی نے ان کو بچا لیا تھا، نتھنگ لائک اٹ۔ لوگوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کو توپ کے گولے کی طرح اس کیٹاپول سے نکلتے ہوئے دیکھا اور اس کینن بال کی طرح آگ میں جاتے ہوئے بھی دیکھا، لیکن لٹرلی سوائے کپڑوں پر ہلکی سی سیاہی کے حضرت ابراہیم کو آنچ بھی نہیں آئی تھی، اس لیے کہ اللہ نے اس آگ کو ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈا کر دیا تھا۔ یہ اس وقت معجزہ تھا، اس لیے کہ سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، لیکن اس معجزے کو دیکھنے کے باوجود ان کی قوم ایمان نہیں لائی تھی، تو اللہ نے وہاں ظالم قوم کے مقابلے میں پروٹیکشن دی، آگ سے بھی پروٹیکشن دی،
اس علاقے سے ہجرت کروا کے بھی پروٹیکشن دی. پھر آپ ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا بھی انکاؤنٹر دیکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی ابراہیم علیہ السلام کو پروٹیکشن دی. آپ مصر کے بادشاہ کا اور ابراہیم علیہ السلام کا انکاؤنٹر دیکھتے ہیں, جب انہوں نے بی بی سارہ کے مقابلے میں بڑی سخت آزمائش فیس کی تھی کہ مصر کے بادشاہ کو یہ عورت پسند آ گئی تھی جو ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ تھی, اور اس نے سپاہیوں کے ساتھ ان کو بلا بھیجا تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے اس آدمی کو پیرالائزڈ کیا, کس طرح اس نے بی بی سارہ سے دعا کرنے کا کہا, اور بی بی سارہ کی دعا سے اس بادشاہ کو اللہ نے جو پیرالائزڈ ہوا تھا اس کے ہاتھ کو ٹھیک کر دیا. اور پھر الٹیمیٹلی اس نے 3 دفعہ اس نے بی بی سارہ پر ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی, تینوں دفعہ وہ ہاتھ سے پیرالائزڈ ہو گیا. تیسری دفعہ کے بعد اس نے کہا کہ اللہ کی قسم اب دعا کرو میں تمہیں جانے دوں گا. پھر جب تیسری دفعہ بی بی سارہ نے اس کے لیے دعا کی تھی کہ اللہ اس کو ٹھیک کر دے, تو پھر اس بادشاہ نے بی بی سارہ کو نہ صرف آزاد کر دیا, مطلب ان کو ہاتھ نہیں لگایا, اور ساتھ میں اپنی ایک کنیز بھی, ایک تحفتاً بھی ساتھ میں دے دی تھی. تو ابراہیم علیہ السلام کی جب آپ کسی بھی نبی کی کہانی پڑھ لیں, آپ کو ہر نبی پہ ایک پروٹیکشن کا اینگل بہت سے ڈفرینٹ زاویوں سے نظر آتا ہے. اینڈ اٹس ناٹ جسٹ ود انبیاء, اٹس ود نان نبی ٹو. جیسے اگر میں نان نبی کہہ رہی ہوں تو قرآن میں ہی اصحاب کہف کا ذکر آتا ہے, یا آپ بی بی مریم کا ذکر کہہ سکتی ہیں. وہ تو نبی نہیں تھی, اللہ کی ایک نیک خاتون تھی, اللہ نے ان کی بھی حفاظت کی کہ کوئی خدا نہ خواستہ ان کے قبیلے کے لوگوں نے یا قوم کے لوگوں نے ان کو پتھر مار کر رجم نہیں کر دیا کہ یہ بچہ کہاں سے آیا, تمہارا تو نکاح نہیں ہوا. اللہ کی حفاظت میں تھی نا, تو اللہ نے حفاظت فرمائی. اسی طرح اصحاب کہف کا معاملہ ہے. اصحاب کہف تو بالکل ہی غیر نبی تھے اور اتنے نبی کی تعلیمات سے دور تھے کہ ان کو صرف اتنا پتا تھا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. That was the only information they had at that time. مگر اللہ نے ان کی حفاظت کی. حالانکہ یہ نوجوان تھے, ینگسٹرز تھے, بہت ویلدی فیملی سے تعلق تھا, ایلیٹ کلاس سے ان کا تعلق تھا, اور اگر یہ چاہتے تو ڈسٹریکشنز کی وجہ سے پیگن کلچر میں بہت بری طرح سے بگڑ سکتے تھے. لیکن جب اللہ نے کسی کو ٹھکانہ دینا ہوتا ہے, حفاظت دینی ہوتی ہے, تو پھر ماحول امپیکٹ نہیں کرتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس انسان کے لیے بہت سے اینگلز جو ہے وہ کریٹ کر دیتا ہے. تو یہاں پر اسکالرس کہتے ہیں کہ اس پوائنٹ آف ویو سے ہمیشہ ہر مومن کو, ہر امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ذہن میں یہ بات رکھنی چاہیے, آپ جتنا اللہ کے راستے پر آگے بڑھیں گی آپ اللہ کی حفاظت میں آتے جائیں گے. ہم کہتے ہیں ہم اپنے غصے کو کیسے تھامیں, ہم اپنی چڑچڑاہٹ کو کیسے دور کریں, ہم اپنے اندر سے جھنجھلاہٹیں کیسے ختم کریں. آپ اللہ کے راستے پر آ جائیں, اور اللہ کے راستے پر آنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کے کلام کے ساتھ جڑ جائیں, آپ اس کے کلام سے تعلق مینٹین کر لیں, آپ اس کے ساتھ کسی نہ کسی قسم کا ایک ایسا رابطہ رکھیں جس رابطے میں آپ کو اللہ کے کلام کی آیات سمجھ آتی رہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال سے ایک دن پہلے مسلمانوں کو ایک وصیت کی تھی. ظاہر ہے آپ جب بیمار تھے اپنے وصال سے پہلے, اور تقریباً 10-11 دن آپ کافی بیمار رہے تھے, مختلف صحابہ آپ کے پاس آتے رہتے تھے, اور مختلف صحابہ کو آپ مختلف نصیحتیں کرتے تھے. تو کسی صحابی کو آپ نے اپنے وصال سے پہلے یہ نصیحت کی, اور آپ نے ایک حکم دیا ان صحابی کے ذریعے امتیوں کو, احسنوا الظن باللہ, میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ہمیشہ اچھی ایکسپیکٹیشن رکھنا, اللہ سے ہمیشہ بہترین ایکسپیکٹیشن رکھنا, چاہے حالات کیسے بھی ہو جائیں اللہ سے بدگمان نہیں ہونا. اکثر ہوتا ہے کہ جب حالات مشکل ہوتے ہیں تو انسان کے اوپر اسپرچل ویکنیس آتی ہے, یا اسپرچل نمنس آتی ہے انسان کے اوپر. انسان کہتا ہے کہ سب کچھ تو کرتی ہوں کوشش, پھر بھی میرے لیے راستے آسان نہیں ہوتے. تو شیطان درمیان میں کوئی نہ کوئی نفس میں پھونکے مارتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اپنے آپ کو اس چیز پر ہمیشہ فکس رکھنا کہ اللہ سے بدگمانی نہ آئے, کتنے بھی مشکل حالات ہو جائیں اللہ سے بدگمانی نہ آئے. اور یہ آزمائشیں آپ کو بدگمانی تک لے کر نہیں جائیں گے اگر آپ نے اسلام کا مزاج سمجھ لیا. ہم ڈے ون سے اس صورت کے ساتھ ایک مزاج بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور وہ مزاج یہ ہے کہ ہم دنیا کی ڈیفینیشنز کو ایک طرف رکھیں اور ہم اسلام کی ڈیفینیشنز کے ساتھ اپنی کامیابی اور ناکامی کا معیار جوڑ لیں. آپ کو میں نے اس صورت کی تھیم دا ہیلنگ پاتھ دی اس لیے کہ اگر آپ کو یہ ایک صورت اس ریفرنس میں بھی سمجھ آ گئی جس ریفرنس میں آپ کو سمجھائی جانے کی کوشش کی جا رہی ہے, آپ کو انشاءاللہ کانسیپٹ درست ہو جائے گا. آپ کو بہت سی چیزیں, بہت سے فیکٹرز شاید سننے کو اس طرح نہیں ملے, لیکن آپ کو شاید وہاں پر فتووں کی ضرورت نہیں پڑے گی, اس لیے کہ آپ کے دل میں تقویٰ آ جائے گا.
بہت سے معاملات میں فتووں سے زیادہ تقویٰ چاہیے ہوتا ہے. آپ کا اللہ کے ساتھ ون ون تعلق چاہیے ہوتا ہے. اسلام کا مزاج سمجھیں. جتنے بھی انبیاء آئے ان پر شدید آزمائشیں آئیں، شدید آزمائشیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مفہوم کے مطابق جو جتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے اس پر اتنی آزمائشیں آتی ہیں. کیونکہ انبیاء سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتے تھے تو انبیاء کی زندگیاں بہت ٹف ہوتی تھیں. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر انبیاء کے بعد ان پر سخت وقت آتا ہے جو پھر اللہ کے محبوب ہوتے ہیں انبیاء کے بعد. تو اگر آپ کی زندگیوں میں مشکلات ہیں، اگر زندگی آپ کو رلاتی ہے یا تھکاتی ہے، یا آپ کی زندگی کے اندر ہر ایک آزمائش کے بعد ایک دوسری آزمائش آپ کے سامنے تیار کھڑی نظر آتی ہے، اور آپ اللہ کا راستہ نہیں چھوڑتے اور آپ اللہ سے بدگمان نہیں ہوتی، آپ اسی سے اپنی لا لگاتی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ انبیاء کے بعد اللہ کے محبوب ترین بندوں کی لسٹ میں انشاءاللہ شامل ہیں. اس لیے کہ جس کا جتنا ایمان ہوتا ہے، لکھ لیں یہ بات، جس کا جتنا ایمان ہوتا ہے وہ اتنا امتحان سے گزارا جاتا ہے. سننے میں ایسے لگتا ہے تو انسان کہتا ہے کہ اس کا مطلب اگر آپ ایمان کے قریب نہ ہیں. اگین کیونکہ ہم نے ڈیفینیشنز دنیا کے لحاظ سے دیکھ لی مشکل اور آسانی کی. جو اس دنیا کی مشکل ہے وہ کئی درجے بہتر ہے آخرت کی مشکل کے مقابلے. جو یہاں سہل زندگی گزار گیا اور اللہ کی نافرمانیوں کے باوجود سہل زندگی گزار گیا، اس کی آخرت شدید ترین گھاٹی ہے، اس کی آخرت شدید ترین گڑھا ہے. اور وہ گڑھا کوئی عام گڑھا نہیں ہے، وہ جہنم کے ویل میں سے ایک ویل ہے، جہنم کی وادیوں میں سے ایک وادی ہے. اور جہنم کی کوئی ایسی وادی نہیں ہے جس میں آگ بھری ہوئی نہیں ہے. تو اگر آپ روح سمجھ جائیں گے اسلام کی، تو جب آپ کو یہ جملہ سننے کو ملے گا کہ جس کا جتنا ایمان ہے اس کی اتنی آزمائش ہے، تب آپ کے دل میں کبھی یہ خیال نہیں آئے گا کہ لو اس سے تو اچھا تو میں ایمان سے دور ہی رہتی. نعوذ باللہ، کبھی بھی نہیں. اس لیے کہ یہ اللہ کا نظام ہے. اللہ نے اپنے بندے کو اس کے گناہوں سے پاک کرنے کے لیے مختلف فلٹر لگا دیا. ہماری زندگی جب سے اس دنیا میں ایک بلوغت کے اینگل سے آگے بڑھتی ہے اور ہم اپنی زندگیوں میں اچھے یا برے کام کرتے ہیں، تب سے لے کر آپ سمجھ لیں روز محشر تک، بلکہ روز محشر میں بھی جتنے سٹیپس آگے الگ الگ آتے ہیں. روز محشر میں انتظار الگ ہے، روز محشر کا جمع کیا جانا الگ ہے، روز محشر میں حساب کتاب کا شروع کیا جانا الگ ہے، روز محشر میں حوض کوثر تک آ جانا الگ ہے، روز محشر میں اپنے اعمال کو تجسم شکل میں دیکھنا الگ ہے. آپ نے احادیث پڑھی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمارے اعمال کو جسم دے دے گا. یعنی آپ کی نماز ایک جسم کی شکل میں آپ کے سامنے کھڑی ہوگی، آپ کا روزہ ایک جسم کی شکل میں آپ کے سامنے کھڑا ہوگا، آپ کا اخلاق ایک جسم کی شکل میں آپ کے سامنے کھڑا ہوگا. That all depends کہ آپ نے اپنی دنیا میں کتنا ان عبادات اور پہلوؤں کو سجایا ہے، اتنا خوبصورت جسم اس عمل کو آخرت میں دے دیا جائے گا. اسی طرح سے آخرت کے روز محشر کے مختلف پہلوؤں میں سے ایک پہلو صراط ہے، جس کے اوپر سے صرف اور صرف مسلمانوں کو گزارا جائے گا. تو یہ جتنے بھی مختلف سٹیجز ہیں ٹل دا ٹائم آئی گاٹ دا بلوغت، یہاں سے لے کر صراط تک، اس لیے کہ صراط آخری سٹیج ہوگا بہت سی احادیث کے مطابق روز محشر کے دن کا، جس کے بعد جیسے ہی صراط کراس کر جائیں گے اہل امتی، اس کے بعد پھر جنت کا دروازہ سامنے ہوگا. تو بلوغت سے دنیا کی بلوغت سے لے کر آپ سمجھ لیں صراط تک اللہ نے فلٹرز لگا دیے اپنے مومن بندوں کے لیے. کس چیز کے فلٹر لگائے ہیں؟ اللہ نے یہ فلٹر لگائے ہیں اپنے مومن بندے کو اس کے گناہوں کے اثرات سے پاک کرنے کے. کچھ لوگوں کے اوپر ان کے گناہوں کی سزا دنیا میں آ جاتی ہے، اس لیے آپ کہتے ہیں نا مکافات عمل سنا ہے آپ نے، آج جو آپ کرتے ہیں کل وہ آپ کے سامنے آتا ہے. کچھ لوگ اپنی زندگی گناہوں میں گزارتے ہیں، لیکن آپ دیکھتی ہیں ان کی زندگی بلیٹنٹ گناہوں کے باوجود ٹھنڈے ٹھنڈے گزر جاتی ہے، ان کی زندگیوں میں کوئی پریشانی بھی نہیں آتی. تو ایسا نہیں ہوتا کہ پھر وہ پکڑے نہیں جاتے ہیں. پھر کچھ لوگوں کا فلٹر لگتا ہے جس وقت ان کو قبر میں اتارا جاتا ہے، قبر کی عذاب کی شکل میں. کچھ لوگوں کو فلٹر لگتا ہے پھر کہ جب وہ آتے ہیں دو فرشتے اور اٹھا کر بٹھاتے ہیں اور ان کے سوال کے جواب ان کو صحیح نہیں دینے آتے، تو پھر ان کی سزاؤں کے دروازے ان کے اوپر کھول دیے جاتے ہیں، ان کے لیے جہنم کا گڑھا اس قبر کو بنا دیا جاتا ہے. کچھ لوگوں کی آزمائش ہوگی جب وہ قبروں سے نکالے جائیں گے اور جو دہشت ان پر، خوف ان پر طاری ہوگا. کچھ کی آزمائش ہوگی جب وہ روز محشر انتظار میں
حساب کے انتظار میں کھڑے کھڑے شدید اپنے گناہوں کے پسینوں میں ڈوب رہے ہوں گے. کسی کا پسینہ اس کے اینکل تک ہوگا, کسی کا گھٹنوں تک, اور کسی کا اس کی ناک تک آ رہا ہوگا. وہ اپنے ہی پسینے میں, اپنے گناہوں کے پسینے میں ڈوب رہا ہو. تو کسی کی آزمائش ہوگی حساب کتاب کے وقت, کسی کی آزمائش ہوگی صراط کے وقت, اور کسی کی آزمائش یہاں بھی ہوگی اگر وہ مسلمان تھا اور کلمہ گو تھا لیکن اس نے کلمے کے تقاضے پورے نہیں کیے تو اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا, یہاں تک کہ وہ اپنے حصے کے گناہوں کی سزا کاٹے گا, اور جب مکمل پاک ہو جائے گا تب اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا. یہ اللہ نے فلٹرز لگائے ہوئے ہیں. جس کا جتنا ایمان ہوتا ہے اس کا اتنا امتحان ہوتا ہے. تو جب اس پورے سناریوں کے بعد آپ اس لائن کو سنتے ہیں کہ جس کا جتنا ایمان اس کا اتنا سخت امتحان, تو انسان دل میں سوچتا ہے کہ جو دنیا کی زندگی میں ایموشنل ٹرموائل سے گزر رہی ہوں, سائیکولوجیکل ہرڈل سے گزر رہی ہوں, اللہ بس انہی آزمائشوں کو میرے گناہوں کی پاکی کا ذریعہ بنا دے. اس سے آگے مجھ میں کوئی برداشت نہیں ہے کہ میں ان سزاؤں کو برداشت کر سکوں جن سے آپ نے مجھے میرے گناہوں سے پاک کرنا ہے. تو اللہ کے بندوں پر بھی ایک بہترین اللہ کی حفاظت کا اینگل جو ہے اسکالرز کہتے ہیں وہ آتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے ان اللہ یعطی هذه الدنیا لمن یحب ولمن لا یحب. اللہ دنیا تو سب کو دیتا ہے, جن سے محبت کرتا ہے ان کو بھی دیتا ہے, اور جن سے محبت نہیں کرتا ان کو بھی دیتا ہے. اس کا مطلب ہے دنیا مل جانا از ناٹ اے گارنٹی کہ آپ نے کسی انسان کے پاس دنیا دیکھی تو آپ کہیں کہ یہ بہت ہی اللہ کا پسندیدہ ہے. دنیا کسی بھی صورت میں, دنیا کی کوئی بھی نعمت کسی بھی صورت میں آپ کو ریوارڈ کی شکل میں یا اللہ کی قربت کی شکل میں کبھی نظر نہیں آنی چاہیے, بیکاز یہ نعمت ہوتی ہے اور ہر نعمت کے ساتھ ذمہ داری ہوتی ہے. تو اللہ دنیا کافر کو بھی دیتا ہے, اللہ دنیا مومن کو بھی دیتا ہے. جب بھی رسول اللہ نے کہا کہ اللہ دنیا دیتا ہے جس سے محبت کرتا ہے اس کو بھی, اور جس سے نہیں محبت کرتا اس سے بھی. وَلَا يُؤْتِ الْآخِرَةَ إِلَّا لِمَن يُحِبُّ. لیکن آخرت صرف اس کو دیتا ہے, کسی اور کو نہیں دیتا سوائے اس کے کہ جس سے وہ محبت کرتا ہے. آخرت صرف اس کو ملے گی, آخرت کے انعامات صرف اس کے لیے ہیں. تو جب آپ پر پریشانیاں آتی ہیں نا, اگر آپ میں سے کوئی یہ سوچتا ہے کہ میرا جس شخص کے ساتھ ایک رشتہ جڑ گیا ہے, فرض کریں آپ کا شوہر ہے, اور آپ کو لگتا ہے کہ اس شخص کے ساتھ میرا رشتہ جڑا ہے بٹ وہ مینٹل کیپیبلٹیز, انڈرسٹینڈنگ, کیمسٹری نہیں ہے, اور ایک اوپر نیچے کی مستقل کی ٹسل ہے. ہاں ٹھیک ہے, اچھا باپ ہے, اچھا بیٹا ہے, اچھا بھائی ہے, پر شوہر کی کیپیسٹی میں سو ہے. تو یہ آپ کے لیے یقیناً ایک سائیکولوجیکل ہرٹ ضرور ہے. پر اگر وہ شخص مثال کے طور پر آپ اس کو 10 میں سے 7 نمبر دے سکتے ہیں, 3 اس کے پرابلمٹک اینگل ہیں اور 7 اس کے اچھے اینگل ہیں, اس کا مطلب کیا ہے کہ you better survive with this person. کیوں؟ اس لیے کہ جو آپ 3% یا جو 7:3 کے ساتھ آپ زندگی گزار رہے ہیں, یہ آپ کی دنیا میں انشاءاللہ اللہ فلٹر لگا ہے. یا تو اسی شخص کو اللہ ریفائن کر کے جنت میں آپ کو دے دے گا, یا آپ کہیں گے نہیں پھر سے وہی والا اللہ, تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو برانڈ نیو دے دے گا انشاءاللہ, بٹ دے گا ضرور. ہاں شرط کیا ہے, ہم اپنے اعمال اس دنیا میں ایسے کر لیں کہ ہم اللہ کی رحمت سے جنت میں داخل ہونے والوں میں شامل ہو جائیں. جب آپ پر آزمائش آتی ہے خود کو بار بار بتایا کریں, اور کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کو پریشان کرتی ہے وہ آپ کی آزمائش ہے. مثال کے طور پر کسی کا جملہ, کسی کی عادت, کسی کا کوئی بھی ایکشن آپ کو انوائے کرتا ہے, چاہے وہ جھنجھلاہٹ چند سیکنڈز کی بھی ہوتی ہے, یاد رکھیں وہ آزمائش ہوتی ہے. ہمیں لگتا ہے آزمائش خدا نہ خواستہ کوئی بہت ہی بڑی گرینڈیور سی چیز ہوتی ہے. آزمائش مطلب خدا نہ خواستہ پاؤں ٹوٹ گیا, ہاتھ ٹوٹ گیا, انگلی کٹ کے نیچے گر گئی. ہمیں آزمائش میں ایسی چیزیں دماغ میں آتی ہیں. آزمائش ایسی ہے کہ چلے مثال کے طور پہ 2 بہنیں, ایک بہن کو ہر وقت لائٹ بند کرنی ہوتی ہے, ایک بہن کو ہر وقت لائٹ کھولنی ہوتی ہے. دونوں ایک ہی کمرے میں شیئر کرتے ہیں. اب ایک بہن آتی ہے وہ لائٹ کھول دیتی ہے, دوسری آتی ہے ٹھک بند, پھر دوسری جاتی ہے کھول دیتی ہے, پھر دوسری آتی ہے ٹھک بند. تو دونوں ایک دوسرے سے انوائے ہو رہی ہیں. اب یہ دونوں ایک دوسرے سے انوائے ہو رہی ہیں لیکن لڑائی جھگڑا نہیں ہو رہا. اس انوائنس میں آزمائش. اگر آپ خاموش ہیں اور آپ کہیں گے الحمدللہ کتنی اچھی بہن مجھے اللہ نے, اس کا مطلب ہے کہ آپ کی اس آزمائش میں آپ کامیاب ہو گئے. یہ ہے اللہ کے بندے پر آزمائش کا آنا اور اس کا یقین ہونا کہ آزمائش آتی ہے تو میرے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. آزمائش آتی ہے, آپ صبر کرتی ہیں, آپ کو اللہ کی قربت ملتی ہے. جس کے قریب اللہ آئے گا یا جس کو اللہ اپنا قرب دے دے گا, اس انسان کے لیے پروٹیکشن لازمی ہو جاتی ہے, لازمی ہو جاتی ہے.
آپ کسی انسان کے ساتھ پروٹیکٹڈ فیل کرتے ہیں. آپ کہتی ہیں میں جب اپنے ابا کے ساتھ ہوتی ہوں بہت پروٹیکٹڈ فیل کرتی ہوں, میں جب اپنے بھائی کے ساتھ ہوتی ہوں بہت پروٹیکٹڈ فیل کرتی ہوں. سوچیں آپ کے ساتھ آپ کا رب ہے, ساری دنیا ایک طرف ہو, ساری دنیا آپ کے مخالف ہو, اور آپ کہیں آپ اپنے رب کی حفاظت میں ہیں, آپ کو دنیا کی ضرورت ہی نہیں ہے, اس لیے کہ آپ کے ساتھ اپنے رب کی پروٹیکشن موجود ہے. تو اللہ کے نظام کو سمجھیں. اللہ آپ کو ایمان کی کیفیت سے ایک یقین دینا چاہتا ہے, اور یہ اسی علم یجد کا یتیماً فآویٰ سے اللہ دینے کی کوشش کر رہا ہے. جو اللہ کے رسول کو یقین دیا ہے وہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یقین دیا ہے. یقین رکھیں اللہ آپ کی حفاظت کرے گا اگر آپ اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے بلائنڈ فالوونگ کی تھی, پیچھے فرعون کی فوج تھی, سامنے سمندر ہے. کلا ان معی ربی سیہدین, دیٹ واز ہز یقین. اور اس یقین کے بعد اللہ نے کیا کیا, ان کا بلائنڈ فیتھ تھا, سامنے سمندر ہے, سمندر کو تو نہیں چل سکتا نا بندہ, ان کو تو نہیں پتا تھا اس وقت. آپ کا کیا خیال ہے جب وہ اپنے رب کے حکم پر مصر سے بنی اسرائیل کو لے کر نکلے اور سمندر کے سامنے آ گئے ہیں, تو ان کو معلوم تھا کہ سمندر کا راستہ بن جائے؟ نہیں, ان کو نہیں معلوم تھا. جبھی تو ان کی قوم نے ان کو جو تھا وہاں پر اس کو غصہ کرنا شروع کر دیا تھا, کہاں لے کر آئے ہو موسیٰ, انا لمدرکون, مارے گئے ہم تو. اور موسیٰ علیہ السلام بالکل کام اینڈ کمپوزڈ ان the middle of the آزمائش. کلا ان معی ربی سیہدین, میرے ساتھ میرا اللہ ہے, ان قریب مجھے وہ گائیڈ کر دے. موسیٰ کا یقین تھا اور اللہ کی طرف سے دی ہوئی عافیت تھی, اللہ نے امیڈیٹلی اپنے بندے کو پروٹیکشن دے دی. یہ یقین ڈیولپ کریں اپنے رب کے اوپر. آپ کتنی ولنریبل سٹیج پر آ جائیں, آپ کو کوئی انسان سہارا دینے کے لیے تیار نہ ہو, آپ کا یقین ہونا چاہیے آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے, وہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح ابن حبان, اس میں آتی ہے, آپ نے فرمایا اسأل اللہ, اللہ سے سوال کرو. اور پھر آپ نے 2 نعمتیں بیان کی, اللہ سے 2 نعمتوں کا سوال کرو, الیقین والمعافات, یقین اور عافیت. 2 چیزیں مانگو اللہ سے. اللہ کے رسول نے کہا ہے یہ مانگنے کی چیز ہے, یعنی صرف اور صرف دنیا نہیں مانگو, صرف اور صرف مال نہیں مانگو, صرف اور صرف اپنے بچوں کے لیے ان کے دنیا کی آگے کی ترقی نہیں مانگو, بلکہ 2 چیزیں اور بھی مانگو, یقین اور عافیت. موسیٰ کا یقین تھا تو اللہ نے عافیت دے دی. آپ کا یقین ہوگا تو آپ کا اللہ آپ کو پریشانیوں میں سے باہر نکال دے گا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی میں آگے فرمایا فَإِنَّهُ لَمْ يُؤْتَ أَحَدٌ بَعْدَ الْيَقِينِ خَيْرًا مِنَ الْمُعَافَاةِ, کسی بھی مومن کو یقین کے بعد عافیت سے بہتر کوئی بھی چیز نہیں دی جاتی. جو اللہ کے راستے پر آتا ہے وہ پرسکون ہو جاتا ہے. شہید ہونے والے, اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے, اللہ کے راستے میں قربانیاں دینے والے, اللہ کے راستے میں ایک نہایت تکلیف دہ زندگی گزارنے والے, ان کے اندر اتنا اسٹیمنا آتا کہاں سے ہے, ہمت آتی کہاں سے ہے؟ اب آج بھی ڈاکیومنٹریز دیکھ کے آئیں, چاہے آپ پیلسٹائن کی دیکھ لیں, چاہے آپ کشمیر کی دیکھ لیں, چاہے آپ برما کے مسلمانوں کی دیکھ لیں. آپ ذرا غور کریں ان لوگوں کے فیشل ایکسپریشنز, آپ کو ان کے چہروں پہ خوف نہیں نظر آئے. ہمارے چہروں پہ ڈاکیومنٹریز دیکھ کے خوف آ رہا ہوتا ہے, سوچ سوچ کے خوف آ رہا ہوتا ہے, بٹ آپ ان کا بچہ بچہ دیکھ لیں, بھوک ہے وہاں اس وقت, شدید افلاس ہے, کھانے کو وہاں پر کھانا نہیں پہنچ رہا ہے, بٹ آپ جتنے لوگ وہاں پہنچ رہے ہیں اور جو چھوٹا موٹا کیمرہ وہاں پہنچتا ہے اور ڈاکیومنٹری بنتی ہے, آپ لوگوں کی باتیں سنیں, they're completely saying Allah is with us. نکلتا کیسے ان کے منہ سے یہ چیز؟ کل میں نے آپ کو ایک جھلک دکھا دی تھی, ایک انسان کے خواب کی جو دعویٰ کرتا تھا کہ اس کو اللہ کے رسول سے محبت ہے. سوچیں ہمارے دعوے بھی اتنے ہی ہیں, کھوٹے کھوٹے, بالکل بالکل نامناسب سے, فیک سے, بس ایسے ہی اوپر اوپر سے. تو اللہ نے عافیت سے مانگنے کے لیے اپنے حبیب کے ذریعے کہا کہ یقین مانگو اور عافیت مانگو, اور جس کو عافیت مل جاتی ہے. عافیت کیا ہے بیسیکلی؟ اٹس اے پروٹیکشن آف یور رب. عافیت, آپ لوگوں کو ایک دوسرے کو دعا دیا کریں اللہ آپ کو عافیت میں رکھے, اللہ آپ کو بہترین طریقے سے خیر و عافیت میں رکھے. اس لیے کہ جس کو عافیت مل جاتی ہے اس کو اللہ کی طرف سے ایک خاص پروٹیکشن مل جاتی ہے. پھر اس کے اوپر شیطان کا حملہ بھی اتنی آسانی سے نہیں ہوتا, شیطان کے وسوسے بھی نہیں چلتے. جو اللہ کی عافیت میں ہوتا ہے, کیا شیطان اس کے اوپر پھونکے نہیں مارتا؟ وسوسہ آتا نہیں ہے.
آتا نہیں ہے یا آتا ہے اور آپ اس کی باتوں میں نہیں آتے. کنڈیشن نمبر 1 اور کنڈیشن نمبر 2. کنڈیشن نمبر 2, وہ تو وسوسہ ڈالتا ہے بٹ آپ اتنی اسٹرانگ ہو جاتی ہیں اپنے رب پر یقین کی وجہ سے کہ پھر آپ کا رب آپ کو شیطان کے وسوسوں سے بچا لیتا ہے. تو یہی کیفیت ہے جس کیفیت کو, جس یقین کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈیولپ کیا گیا اور آپ کے ذریعے امت محمد میں ڈیولپ کیا گیا کہ اللہ کے اوپر اپنا یقین کامل کر لیں, اللہ آپ کے لیے آسانیاں کرے گا. آج بھی یقین کامل کر لیں, جس رب نے آپ کو رمضان میں اتنے دنوں تک اپنے کلام کے سامنے آ کر بیٹھنے کی توفیق دے دی, وہ آپ کو رمضان کے بعد بھی ہمت دے گا, وہ آپ کے لیے رمضان کے بعد بھی راستے بنائے گا. جس نے ابھی آپ کا دل کھولا ہے وہ تب بھی آپ کا دل کھولے گا. جس نے ابھی آپ کے لیے ریسورسز فراہم کیے ہیں وہ تب بھی آپ کے لیے ریسورسز فراہم کرے گا. اٹس جسٹ یور کنیکٹیوٹی ود یور رب. اور یہی چیز یہاں پر آئی ہے. فآوا کے اندر ایک آخری پوائنٹ جو اسکالرز بتاتے ہیں, یہاں پر لفظ ہے نا فا آوا, فا پلس آوا, تو فا تو ہے حرف اور آوا ہو گیا فعل. ایک تو آپ نے بات سمجھ لی کہ کیونکہ یہاں آبجیکٹ نہیں ہے تو میننگز میں بہت زیادہ توسع ہے. دوسرا فا ہے, فا جب بھی آتا ہے قرآن میں مطلب ہوتا ہے کسی کام کا امیڈیٹ ہو جانا. جب آپ شدید گھبراہٹوں میں ہوتے ہیں, اگر آپ اس گھبراہٹ کے مڈل میں اللہ کو یاد کر لیں, اللہ آپ کو امیڈیٹ پروٹیکشن دیتا ہے. It's the time to revive your yaqeen. Immediately you will get the response of afiyat. That's the complete proportion. فآوا یہ بتا رہا ہے ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم vulnerable ہوئے, یتیم پیدا ہوئے, اللہ نے پروٹیکشن دینا شروع کر دیں. پروٹیکشن 1, پروٹیکشن 2, پروٹیکشن 3 and unlimited protection. جتنا یقین آپ کا بڑھے گا اتنا اللہ آپ کے لیے راستے آسان کرتا جائے گا. آیت نمبر 7 سورۃ الضحیٰ. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ. تو کیا اللہ نے آپ کو بھولا ہوا نہیں پایا اور اس نے آپ کو ہدایت نہیں دی؟ یہ کیا سے اس لیے بات شروع ہو رہی ہے, اس لیے کہ واؤ کی وجہ سے وہ جو آیت نمبر 6 میں حمزہ آیا تھا, لم میں حمزہ آیا تھا, وہ حمزہ اپنا اثر آگے کنٹینیو کر رہا ہے. تو کیا اس نے آپ کو یتیم پایا اور ٹھکانہ نہیں دیا؟ اسی طرح آیت 7 کا ترجمہ بنتا ہے کیا اس نے آپ کو بھولا ہوا پایا اور اس نے آپ کو ہدایت نہیں دی؟ اس طرح سے اس کا ٹرانسلیشن کیا جاتا ہے. تیسرے حصے کی یہ دوسری آیت ہے. اگین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ کو اس آیت میں بھی نظر آ رہی ہے. جس رب نے آپ کو اس سٹیج میں نہیں چھوڑا جس سٹیج میں آپ کسی سرچ میں تھے, کسی تلاش میں تھے, کسی ایمبیگوٹی میں تھے, کسی انسرٹنٹی کی کیفیت میں تھے, جس رب نے آپ کو تب نہیں چھوڑا, تو آپ نے کیسے سمجھ لیا کہ آپ کو پروفٹ ڈکلیئر کرنے کے بعد فترۃ الوحی کے گیپ میں اللہ نے آپ کو چھوڑ دیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اظہار میں اگین سورۃ الضحیٰ کی آیت نمبر 7 آ رہی ہے کہ جس نے آپ کو یتیمی سے پروٹیکشن دی تھی, اسی رب نے آپ کے لیے آپ کی ایک ایمبیگوٹی کی کیفیت کے اندر آپ کے لیے ہدایت کا سامان کیا تھا. دس از اے ویری ڈیفیکلٹ آیا فرام ترجمہ پرسپیکٹو, اس لیے کہ بہت سے ترجمہ کرنے والے لوگوں نے اس لفظ کو یا اس آیت کو ایسے لکھا کہ اور اس نے آپ کو گمراہ پایا اور اس نے آپ کو ہدایت دی. بیکاز جو یہاں لفظ آیا ہے ضالًا, یہ وہی لفظ ہے جو سورہ فاتحہ میں آپ پڑھتے ہیں وَلَضَّالِّينَ, یہ وہی لفظ ہے جو قرآن میں آتا ہے یہدی بہ کثیرا ویضل بہ کثیرا. تو جنرلی ضاد لام لام کا مطلب ہوتا ہے گمراہی, بٹ ادب کا تقاضا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اردو کا یہ لفظ مت استعمال کیا جائے. ادب کا تقاضا ہے. اگر اب تک آپ اس کو ایسے کرتے تھے تو ٹھیک ہے, بٹ اب آئندہ کے لیے مجھے امید ہے کہ میں آپ کے سامنے 3 میننگز رکھ دوں گی اسکالرس. ویسے اسکالرس کے 3 سے زیادہ میننگز آتے ہیں دس ضالًا ان سورۃ الضحیٰ فار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن میں صرف 3 میننگز رکھ رہی ہوں. انشاءاللہ ان 3 میننگز کے بعد آپ گمراہ کا ٹرم کبھی بھی یہاں استعمال نہیں کریں. 3 اوپینینز کلاسیکل اسکالرز دیتے ہیں. ضالًا جو سورۃ الضحیٰ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال ہوا ہے. پہلا میننگ وہ کہتے ہیں He found you forgetful. اللہ نے آپ کو بھولا ہوا پایا. عربی میں کہتے ہیں ضالًا ای وجدک ناسیا فذکرک. اللہ نے آپ کو ایک کیفیت میں پایا جس میں آپ میں forgetfulness تھی اور پھر اللہ نے آپ کو یاد دہانی کرا دی. اچھا, اس کا مطلب ہے ضالًا کا ایک مفہوم یہاں لیا گیا ہے forgetfulness.
ہم جنرلی عربی زبان میں دولن کا مفہوم forgetfulness نہیں دیکھتے، مگر جن اسکالرس نے لیا ہے ان کے پاس قرآن کی دلیل موجود ہے۔ سورۃ البقرہ میں ٹورڈز اینڈ ایک بہت لمبی آیت آتی ہے جس میں قرض کی، لون کے لینے دینے کی بات ہے، اس کو آیت دین کہتے ہیں، آیت نمبر 282 سورۃ البقرہ۔ وہاں پر آتا ہے کہ اگر تمہارے پاس دو مرد نہیں ہو گواہی کے لیے تو تم دو مرد اور ایک عورت لے لو، ٹھیک ہے، وہاں آتا ہے۔ اور پھر آتا ہے کہ ان تدل احداہما، دو عورتیں کیوں لو، اس کی اللہ تعالیٰ نے آگے توجیہ بتائی ہے، ان تدل احداہما فتذکر احداہما اخرى، اگر ایک بھول جائے، دو عورتیں گواہ کیوں چاہیے، ایک بھول جائے تو دوسری یاد کرا۔ یہاں بھولنے کے لیے ان تدلہ استعمال ہوا ہے، وہی ضاد لام لام، اس کا مطلب ہے کہ وہی لفظ جس کو آپ باقی سب جگہ پر گمراہ کی شکل میں دیکھتے ہیں، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 282 میں ان تدل احداہما، یہاں پر ضاد لام لام کا ایسنس بھولنے کے لیے استعمال۔ تو اسی پرسپیکٹو سے کلاسیکل ٹیکسٹ میں اسکالرز نے دولن سورت دہا کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھولنے کے لیے استعمال کر لیا، اینڈ اٹس مور اپروپریٹ۔ ہم بھی تو سب بھول گئے اور بہت سی چیزیں بھول جاتے ہیں، انسان میں تو ہے ہی نسیان، انسان بنا ہی نسی سے ہے، نسی کہتے ہیں عربی زبان میں forgetfulness۔ جیسے ہم سب انسان، اگر ہمیں قرآن کہتا ہے کہ کیا تمہیں یاد نہیں کہ تم نے اپنے رب سے عہد الست لیا تھا جب ہم روحوں کی شکل میں تھے، ابھی ہم میں سے کوئی بھی اس دنیا میں نہیں آیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ساری روحوں کو پیدا کیا آدم علیہ السلام کی بیک سے، اور ساری روحوں سے وعدہ لیا اور ان سے پوچھا الست بربکم، ساری روحوں نے انکلوڈنگ می، سب نے آؤٹ لاؤڈ کہا قالوا بلا شاہدنا، ہم نے اس گواہی کو، اس کانفیڈنٹ کو کمپلیٹلی اپنی زبان سے، اپنے ایک اینگل سے سبمٹ کیا۔ اب آپ میں سے کسی کو وہ عہد الست یاد ہے جب آپ نے کہا تھا قالوا بلا شاہدنا؟ ہم بھول گئے ہیں، ہے ہماری میموری میں، اور کیسے ہے ہماری میموری میں؟ جب اللہ کا کلام آپ سنتی ہیں تو آپ کے دل میں کچھ ٹریگر کر جاتا ہے۔ دیٹ واز دا سیم پائلٹ فلیم جو اس وقت اللہ نے ہر انسان کے دل کے اندر جگا دیا تھا عہد الست کی شکل میں۔ تو انسان بھول جاتے ہیں، ہم کتنی باتیں بھول جاتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان تھے، تو آپ میں بھی تھوڑی بہت forgetfulness تھی۔ ایون جب آپ پر وحی آنا شروع ہوئی ہے، آپ سورۃ واقعہ پڑھتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل آ کر اللہ کا کلام پڑھا کرتے تھے، تو آپ سورۃ واقعہ میں پڑھتی ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام جب وحی پڑھنا شروع کرتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ساتھ جلدی جلدی ریپیٹ کرنے لگ جاتے تھے ود دا فیئر کہ کہیں میں بھول نہ جاؤں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو تسلی دی سنقرئک لا تحرک بہ لسانک، ہم آپ کو جلدی جلدی اس کا پڑھنا جو ہے اپنی زبان کو مت ہلائیں، ہم آپ کو اس کا پڑھنا آسان کر دیں گے، سنقرئک فلا تنسى، ہم آپ کو ایسے پڑھائیں گے کہ پھر آپ کبھی بھی نہیں بھولیں گے۔ تو رسول اللہ کو ڈر ہوتا تھا کہ کہیں وہ بھول نہ جائیں۔ اس پورے سیناریو سے جو پہلا مفہوم دولن کا کلاسیکل ٹیکسٹ میں اسکالرز کہتے ہیں گمراہ ہونا، رسول اللہ کے لیے استعمال کرنا نامناسب ہے۔ پہلا اس کا مفہوم یہ بنتا ہے اللہ نے آپ کو forgetful پایا تو اللہ نے آپ کو یاد کرا دیا کہ آپ کون ہیں، اس اینگل سے کہ آپ کو وہی بھیجی، آپ کو اللہ نے اپنی ایکنالجمنٹ، اپنی معرفت دی، اور آپ کو پھر یاد آ گیا کہ آپ کون ہیں۔ تو ایک مفہوم یہ بنتا ہے۔ دوسرا مفہوم اس کا بنتا ہے، اسکالرز کہتے ہیں وَوَجَدَكَ أُمِّيًّا فَعَلَّمَكَ، اللہ نے آپ کو امی پایا اور اس نے آپ کو علم سکھا دیا۔ فَوَجَدَكَ أُمِّيًّا فَعَلَّمَكَ، اس نے آپ کو علم سکھا دیا، وحی کی شکل میں علم سکھا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دنیاوی دستگاہ، کسی دنیاوی استاد سے کوئی تعلیم کبھی نہیں لی تھی۔ تو دولن کا ایک مفہوم اسکالرز کرتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو امی پایا، دولن کا ایک مفہوم امی، آپ سرچ میں تھے، آپ تلاش میں تھے، اور اللہ نے پھر آپ کو علم دے دیا ہدایت کی شکل میں جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے وحی کے نزول سے۔ اس لیے کہ آتا ہے ما كنت تدری من کتاب ولل ایمان، آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے۔ تو دوسرے میننگز کیا آتے ہیں؟ ایز اے امی، آپ دولن کا مفہوم بیمعنی امی لیتے ہیں۔ پہلا والا کیا تھا؟ بیمعنی انسان، ناسیون، بھولنے والا۔
دوسرا ہے بیمانہ امی، اور تیسرا آتا ہے ووجدک حیرانا فہدا علی طریقۃ الصحیح، ہم نے آپ کو حیران پایا یا ہم نے آپ کو ایک سرچ میں پایا۔ اب آپ سیناریو ذرا امیجن کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کس سال کو اپنی عمر کے وحی آئی تھی؟ آپ کی ایج کیا تھی؟ 40 ایئرس، 40 سال تھی۔ تمام انبیاء کو اسی ایج بریکٹ کے اندر نبوت دی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے تھے، اور آپ کے آس پاس جتنا کچھ کلچر تھا وہ کلچر ٹوٹلی پیگن کلچر تھا، بت پرست معاشرہ تھا۔ پلس آپ کے آس پاس جو آپ کو اتنا پتا تھا کہ دو اہل کتاب موجود تھے، ایک جیوز تھے اور دوسری طرف نصارہ تھے۔ تو مشرکین تھے، نصارہ تھے، جیوز تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھا کہ اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے، جبھی تو وہ سرچ میں تھے، جبھی وہ تلاش میں تھے، جبھی وہ میڈیٹیٹ کیا کرتے تھے، جبھی وہ اللہ کے ساتھ تنہائی میں وقت گزارا کرتے تھے۔ تو تیسرا مفہوم اسکالرز کہتے ہیں اللہ نے آپ کو حیران یعنی سرچ میں پایا، اور پھر اللہ نے آپ کو وحی کی تعلیم دے دی۔ تو تین مفہوم اس ڈالر کے کیے جاتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو بھولا ہوا پایا تو ہدایت دے دی، اللہ نے آپ کو امی پایا تو ہدایت دے دی، اللہ نے آپ کو سرچ میں حیران پایا تو ہدایت دے دی۔ اچھا، یہ جو لفظ ہے نا ضالن، اگر آپ اس کے ڈکشنری میں میننگز دیکھتی ہیں، جیسے آپ کہتی ہیں ولد ضالین، اور گمراہ کیے ہوئے لوگ، وہ جو گمراہ ہو گئے۔ ضالن کے اوریجنل 3 میننگز آتے ہیں۔ اب الحمدللہ جتنا میں نے آپ کو اب تک سکھا دیا، یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 3 مفہوم کیسے اسکالرز نے دیے ہیں۔ جو ڈالن کے اوریجنل مفہوم ہیں، آپ ان کو دیکھ کر فوراً بتا دیں کہ کون سا آپ رسول اللہ کو فٹ کر سکتے ہیں اور کون سا آپ نہیں فٹ کر سکتے۔ یہ ہے عربی زبان کی وسعت۔ اب جب اتنا علم موجود ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ کم علم والا ایک ترجمہ پڑھ کے تبلیغ کر سکتا ہے؟ وہ صرف مار کھائے گا، یا وہ صرف اور صرف معاشرے میں اپنے کم علم کی بیسس کے اوپر نہایت سختی پھیلا دے گا۔ یہ ہے قرآن کی اہمیت۔ اور اس طرح کے کئی کانسیپٹس ہیں جس کو اگر آپ نے ذہن کھول کر نہیں سمجھا تو آپ کنفیوز زیادہ ہوں گی اور آپ کے ذہن کو وسعت کم ملے گی۔ ڈالن کے 3 مفہوم ہیں۔ ابن عاشور کلاسیکل اسکالرز میں سے ایک اسکالر آتے ہیں، انہوں نے اپنی تفسیر میں ڈالن کے بالکل بیسک 3 مفہوم لکھے ہیں۔ ایک وہ کہتے ہیں دلال، کہتے ہیں دلالتن فالسہڈ کو۔ فالسہڈ مطلب باطل کا فالوور۔ ایک تو ڈالنگ وہ ہوتے ہیں جو باطل کو فالو کرتے ہیں۔ باطل کس کے مقابلے میں آتا ہے؟ حق کے مقابلے میں آتا ہے، یعنی فالسہڈ کو فالو کرنے والے ہوں گے ڈالنگ۔ تو ایک مفہوم تو ہو گیا اس کا، فالسہڈ کو فالو کرنے والے، باطل کے فالوور۔ دوسرا مفہوم اس کا آتا ہے ایک انسان، ڈال وہ انسان ہے جو کسی ٹریول پر جاتا ہے، جرنی پر جاتا ہے، اور پھر وہ ایک غلط ٹرن لے لیتا ہے۔ اس ایک غلط ٹرن کی وجہ سے وہ غلط ڈیسٹینیشن پر پہنچ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کا مطلب ہے جو غلط ڈیسٹینیشن پر پہنچ گیا وہ حق کے راستے سے ہٹ گیا یا نہیں؟ ہٹ گیا، اس لیے وہ ڈالنگ گمراہ ہے۔ آپ نے پروٹیکٹر دیکھا ہوگا نا میتھمیٹکس میں، جیومیٹری کرتے ہوئے، وہ ڈی جس کو بچے بولتے تھے، سیمی سرکل۔ اس سیمی سرکل میں ایک آپ نے بالکل اسٹریٹ لائن رکھی اپنی، جو آپ نے گراف میں لگائی ایکس ایکسس، اس کے بعد آپ نے بالکل اس ایکس ایکسس سے صرف 2 پوائنٹس اوپر جا کر ایک ڈاٹ لگایا، پروٹیکٹر رکھے، صحیح؟ وہ بظاہر آپ پروٹیکٹر ہٹاتی ہیں تو آپ کہتے ہیں بہت قریب ایک ڈاٹ لگا ہوا ہے، بٹ اب میں آپ سے کہتی ہوں کہ اسی ڈاٹ پر آپ سینٹر ایکسس سے ایک لائن بناتے ہیں۔ جب آپ اس ڈاٹ سے ایک سینٹر ایکسس سے لائن بنائیں گی تو اینڈ پہ وہ لائن اوریجنل ایکس ڈیسٹینیشن سے کتنی دور ہو جائے گی؟ کم سے کم اتنی دور ہو جائے گی۔ اگر وہ یہاں اتنے قریب تھے تو اس جگہ پر اتنے دور ہو جائیں گے۔ یہ ہے ڈال کی دوسری ڈیفینیشن۔ ایک غلط ٹرن لینے کی وجہ سے ایک انسان غلط ڈیسٹینیشن پر پہنچ جائے، اس کو بھی ضال گمراہ کہتے ہیں۔ تیسری ڈیفینیشن ابن عاشور بتاتے ہیں، ضال وہ شخص ہوتا ہے جو ایک سفر پر جائے اور ایک ایسے مقام پر آ کر کھڑا ہو جائے جہاں اس کے سامنے 2 راستے جا رہے ہیں، ایک رائٹ ایک لیفٹ، اور اس کو سمجھ نہیں آئے کہ اس نے رائٹ جانا ہے یا لیفٹ جانا ہے۔ تینوں مفہوم سمجھ آ گئے؟ ایک مفہوم کیا ہے؟ دا فالوور آف باطل، فالسہڈ کو فالو کرنے والا۔ دوسرا مفہوم کیا ہے؟ ایک انسان جس نے ایک غلط ٹرن لیا اور غلط منزل پر پہنچ گیا۔ تیسرا ضال کے میننگ کیا ہے؟ ایک ایسا مسافر
جو اپنے سفر میں ایک ایسی جگہ پر آ کر کھڑا ہو جاتا ہے جہاں فوک بن رہا ہے اور ایک راستہ رائٹ جا رہا ہے ایک راستہ لیفٹ جا رہا ہے اینڈ ہی از ان ایمبیگوٹی میں رائٹ جاؤں یا لیفٹ جاؤں. اب بتائیں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میننگ نمبر 1 2 3 میں سے کون سا اپلیکیبل کریں؟ 3. الحمدللہ. دیٹس اے سمپل سائنس. تو دعال کے اندر اٹسیلف یہ مفہوم موجود ہے کہ ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا ایمبیگوٹی میں پایا, کسی پریشانی میں پایا, فیصلہ نہ کرنے کی پوزیشن میں پایا, کلیئرٹی نہ ہونے کی پوزیشن میں پایا, اور پھر اللہ نے فاہدہ اس کو ہدایت دے دی. تو سورۃ الضحیٰ یہاں پر اس اینگل سے آ رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک سے پتہ چلتا ہے کہ جب آپ 40 برس کے ہوئے ہیں تو آپ کے اندر سنجیدہ آپ شروع سے تھے. باقی اب دوسرے بچوں کے مقابلے میں اللہ کے رسول ایکسٹرا آرڈنری سنجیدہ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 40 سال کی عمر میں سنجیدگی بہت زیادہ آ گئی تھی, اتنی کہ آپ زیادہ تر خاموش رہنے لگ گئے تھے بیکاز آپ کانٹمپلیشن بہت کرتے تھے. اور آپ کو بتایا کہ ہر نبی کو نبوت 40 سال کی عمر میں ملی ہے. امیزنگلی نیورو سائنسز نے آج بتایا کہ جب انسان کی عمر 40 سے 50 یعنی جو آپ کی یہ والی ڈیکیڈ آتی ہے when you will hit 40 years till your 50 years, اس ایج بریکٹ کے اندر آپ کے جسم میں بہت سی چینجز ہوتے ہیں. لائک آپ کا ڈاؤن فال شروع ہو جاتا ہے بیکاز انسان کہتا ہے لو ابھی تو میں صرف 40 ہوں, تو یہ ڈاؤن فال کہاں سے شروع ہو گیا. فار یور انفارمیشن فزیولوجیکلی آپ کے جسم کا ڈاؤن فال شروع ہو جاتا ہے جب آپ 40 سال ہٹ کر جاتے ہیں, اور اس کے بعد پھر گریجولی ڈیپینڈنگ اپان کتنی ہیلتھ آپ نے مینٹین کر کے رکھی تھی اس سے پہلے تک, اس کے اکارڈنگلی اللہ نے آپ کو پھر آگے لے کر چلنا ہوتا ہے. تو آپ کا مسل ماس کم ہونے لگ جاتا ہے. جو بزرگ لوگ ہوتے ہیں ان کے ہاتھوں کے اوپر اسکن آپ کو دیکھیں نا وہ بہت پتلی سی ہو جاتی ہے, پھر ان کی وینس نظر آنے لگتی ہیں اور پھر وینس بہت زیادہ نظر آتی ہے بیکاز مسل ماس کم ہوتا جاتا ہے اور اس جگہ فیٹ نہیں آ سکتی. خواتین کہتی ہیں مسل ماس کم ہو رہا ہے تو یہ میں کیا ہوں پھر, تو وہ جو ہے آپ پر وہ فیٹ ہے, وہ مسل ماس نہیں ہے آپ کا. مسل ماس تو 40 کے بعد ڈکلائن پر جائے گا. آپ کی فزیولوجیکل انیٹمی یہ ہے کہ جب آپ 40 سال ہٹ کر جائیں گے تو آپ کا آہستہ آہستہ مسل ماس کم ہوگا, جبھی تو جسم فیٹ ڈپازٹ کرنا شروع کر دیتا ہے ٹو اسٹرینتھن یور بون, ورنہ یہ نہ ہو کہ آپ صرف اسکیلیٹن رہ جائیں. تو 40 سال کی عمر میں ایک طرف تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کا مسل ماس کم ہوتا ہے, آپ کی صلاحیتیں جو ہیں وہ اب جو اپنے پورے کلائمیکس پر آئے ہیں, یہ کلائمیکس ہے آپ کا, اب یہاں سے ڈاؤن فال ہونا شروع ہو جائے گا. نیورو سائنٹسٹ نے تقریباً 150 لوگوں کے اوپر ریسرچ کی, تو ان کو یہ پتا چلا کہ یہ جو ٹائم اسپین ہے فرام 40 till 50, اس کے اندر انسان کی ذہنی صلاحیتیں اپنے کلائمیکس کو ٹچ کرتے ہیں. اس لیے کہ دماغ ری وائرنگ کرتا ہے تمام نیورونز کی ری وائرنگ ہوتی ہے بیکاز آپ کے جسم میں چینجز ہو رہی ہوتی ہیں تو آپ کے دماغ کو ری وائرنگ کرنی پڑتی ہے. ہوتا کیا ہے, آپ کی جسم کا صرف 2% دماغ ہے, 98% آپ کا باقی جسم ہے, لیکن آپ کے جسم کی 20% آکسیجن آپ کا برین لیتا ہے. معلوم نہیں پاتا 20%. ہم اپنے برین کا بہت کم استعمال کرتے ہیں پر آپ کے برین کو آپ کے ٹوٹل 20% آکسیجن چاہیے ہوتی ہے, حالانکہ جسم کا 2% ہے. اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ کا وزن کیا ہے, ضرور نہیں بتائیں, ایسے ہائپوتھیسس آپ کہتے ہیں میرا وزن ہے 55, آپ کے برین کا وزن کتنا ہوگا؟ ہارڈلی شاید 1 kg بھی نہیں ہوگا, شاید 0.75 kg ہو, یا کسی کا بہت بڑا دماغ ہے تو شاید 1 kg ہوگا. پر آپ کمپیریزن دیکھ لیں, اس 60 کلو کے جسم کو یہ چھوٹا سا ننھا سا 1 کلو کا دماغ چلاتا ہے. اس کی بہت طاقت ہے. یہی آپ کو جو ہے وہ بعض اوقات کامیابیوں کی سیڑھیوں پر اوپر لے جا سکتا ہے, اور یہی آپ کو جو ہے وہ زوال کی بہت زیادہ زمینی گہرائیوں میں گرا سکتا ہے. تو جب آپ یہ ایج ہٹ کرتے ہیں 40, آپ کا دماغ ری وائرنگ کرتا ہے نیورونز کی, اس لیے کہ اس کی آکسیجن اسٹرینتھ کم ہونے لگتی ہے جیسے جیسے فزیولوجیکلی آپ کا باڈی ماس کم ہونے لگتا ہے, تو وہ دماغ ری وائرنگ کرنا شروع کر دیتا ہے. اس ری وائرنگ کی وجہ سے ساری سکلز جو ذہن سے کنیکٹڈ ہیں وہ شارپ ہونے لگ جاتے ہیں, اور ان سکلز کے شارپ ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو بوسٹ دیتے ہیں, آپ کو جسمانی بوسٹ بھی ملتا ہے بیکاز آف دس ری وائرنگ آف دا برین, کہ آپ 50 سال تک, بٹوین 40 سے 50 سال تک اپنے جسم کو ایک الگ طاقت کے ساتھ دیکھتے ہیں ایز کمپیئر ٹو یور پریویس لائف اینڈ دا لائف کمنگ اہیڈ.
یہ 10 سال ہر انسان کی زندگی کے نہایت اہم ہوتے ہیں، ان کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، بیکاز اس وقت آپ کا ذہن بہترین کیپیسٹی سے سوچ سکتا ہے، فیصلہ کر سکتا ہے، اور آپ بہت اچھی طرح سے اپنے آپ کو ایک پر حکیم انسان بنا سکتے ہیں۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ جو لوگ اس ایج سے آگے چلے گئے ہیں وہ اپنے آپ سے نا امید ہو جائیں، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تو ایک آئیڈیل سچویشن تھی۔ اگر آئیڈیل سچویشن نہیں بھی ہو، مثال کے طور پر آئیڈیل سچویشن یہ ہے کہ اس کمرے میں اس وقت اے سی چل رہا ہوتا تو ہم سب بہت سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب آئیڈیل سچویشن نہیں ہے، اے سی نہیں چل رہا تو ہم سب اپنی اپنی کرسیوں سے اٹھ کے بھاگ جائیں گے، سوری ہم نہیں بیٹھ سکتے بیکاز آئیڈیل سچویشن ہے۔ آپ قرآن سننے آئے ہیں، آپ کو فرق نہیں پڑے گا اے سی چل رہا ہے یا نہیں چل رہا ہے، آپ الحمدللہ بیٹھیں گی اور سنیں گی۔ بالکل اسی طرح اگر آپ 55 سال کی ہیں، اگر آپ 60 سال کی ہیں، اگر آپ 70 سال کی ہیں، آپ 50 کراس کر گئی ہیں، تب بھی آپ کو اپنے آپ سے نا امید نہیں ہونا، بیکاز جس وقت آپ اپنے آپ کو اللہ کے کلام سے جوڑ لیں گی، اللہ آپ کو ذہنی صلاحیت دے گا۔ یہ آپ کا ایمان ہونا چاہیے۔ آپ ڈمپ سے ڈمپ بچے کو حافظ قرآن بناتے ہیں، وہ حفظ کر لیتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں ٹرینڈ یہی ہے، جو اور کچھ نہیں کر سکتا اس کو حفظ کرا دو، جو اور کچھ نہیں کر سکتا ہے اس کو دین پڑھانا شروع کر دو، اور ہوتا کیا ہے وہ بچہ دین پڑھ بھی جاتا ہے اور اس کا پھر ذہن کھل بھی جاتا ہے۔ تو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس 40 سال کی عمر تک آتے آتے ایکسٹرا آرڈینری فراست دے دی تھی۔ آپ تنہائی پسند زیادہ ہو گئے تھے، آپ گفتگو ویسے بھی کم کرتے تھے، جو کرتے تھے صرف کام کی گفتگو کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ سوچنے لگ گئے تھے کہ یہ معاشرے میں اتنا جو آئیڈل ہے، جو اتنا بت رکھا ہوا ہے، جو اتنی آئیڈل ورشپنگ ہوتی ہے، یہ جو لوگ اتنے زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں، کیا کیا جا سکتا ہے ان کی اصلاح کے لیے۔ اگر آپ رسول اللہ کی تاریخ پڑھیں گے پیچھے سیرت تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے کئی اس طرح کی ڈیلیگیشنز کے ساتھ کام کیا جو معاشرے کی اپ لفٹ کے لیے مکہ میں کام کرتے تھے، کیونکہ آپ کی نیچر کے اندر یہ چیز تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کیفیت کو ایک طرح سے بہترین طریقے سے اسٹیمولیٹ کیا اس 40 سال کی ایج میں، جو آپ بہت سوچنے لگ گئے تھے کہ میں کیا کر سکتا ہوں اس معاشرے کی اصلاح اور عدل کے لیے۔ فہدا، اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنا کر وہی بھیج کر اپنا رسول سلیکٹ کر لیا۔ آیت نمبر 6 اور 7 کا لنک دیکھیں۔ آیت نمبر 6 میں تھا اس نے آپ کو یتیم پا کر کیا ٹھکانہ نہیں دیا۔ آیت نمبر 7 میں ہے کیا اس نے آپ کو بھولا ہوا پا کر یا حیران پا کر یا حق کی تلاش میں پا کر ہدایت نہیں دی۔ اب ان دونوں میں آپ دیکھیں، پہلے میں جب یتیمی کی پروٹیکشن تھی، یتیمی کی پروٹیکشن بھی یقیناً اللہ کی طرف سے تھی، لیکن اللہ نے انسانوں کو ذریعہ بنا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے۔ والد نہیں تھے تو والدہ تھیں، والدہ نہیں تھی تو دادا تھے، دادا نہیں تھے تو چاچا تھے، یعنی آپ کی حالت یتیمی میں آوا یا ماوا ملنے کی پروٹیکشن اللہ نے انسانوں کے ذریعے کرائی، انسانوں کو سبب بنا دیا۔ مگر جب ہدایت دینے کی بات آئی، کسی راہب نے، کسی پریسٹ نے، کسی اور انسان نے آپ کو ہدایت نہیں دکھائی۔ ڈائریکٹ اللہ نے جبرائیل کو بھیج کر اپنی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی، اور ہدایت بھی کیسے دی؟ دا امیڈیٹ حق شو کر دیا۔ فہدا، فا یاد آ گیا، یہاں بھی آ گیا ہے فہدا۔ آپ پریشان تھے، آپ کو کلیئرٹی نہیں تھی، آپ کو سمجھ نہیں آتا تھا کہ یہود ٹھیک ہے یا نصارہ ٹھیک ہے یا مشرکین ٹھیک ہیں۔ فہدا، امیڈیٹلی فا اس نے آپ کو ہدایت دے دی۔ وہی فا ہے کہ اللہ جب کسی کام کا ارادہ کرتا ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے۔ یہ وہی والا فا ہے، فا یکون والا۔ اللہ صرف کہتا ہے اور معاملہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کا ہدایت دینے کا معاملہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فا ہدا والا نہیں ہے، یہ ہر انسان کے ساتھ فا ہدا والا ہے۔ آپ ہدایت مانگیں گی فا ہدا، ہو سکتا ہے آپ اللہ سے کوئی دنیا کی چیز مانگیں، ضروری نہیں ہے فا والے ایسنس کے ساتھ امیڈیٹلی اسپونٹینیسلی مل جائے، نہیں۔ اگر دنیا مانگیں گی تو ہم پیچھے بات کر کے آئے ہیں there is a chance of delay and there is a chance کہ ملے ہی نہیں، وہ پاسبلٹی بھی ہم نے ڈسکس کی تھی۔ بٹ جب آپ ہدایت مانگیں گی، فہدا is for each امتی، اس لیے کہ یہاں فہدا کا آیا، جیسے آیا تھا علم یجد کا یتیمن فآوا، فآوا کا آیا تھا، پروناؤن نہیں آیا تھا نا،
یہاں پر بھی فہدا کا نہیں آیا. تو اسکالرس کہتے ہیں التوسع فی المعنی، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امیجیٹ ہدایت نہیں دی، آپ کا جو امتی ہدایت مانگے گا، ہدایت کی تلاش میں ہوگا، ہدایت کو سرچ کرے گا، فہدا، اللہ اس کو امیجیٹلی ہدایت دے دے گا. آپ کو بھی یقین ہونا چاہیے، آپ ہدایت مانگیں گی اللہ آپ کو فوراً ہدایت دے گا. ہاں آپ کسی اور کی ہدایت کی دعا کریں گی، اٹ کین ہیو اے ڈیلے بیکاز دیر از اے سائنس بیہائنڈ اٹ. جب بھی مائیں اولاد کی دعائیں مانگتی رہتی ہیں کہ اللہ میری اولاد کو ہدایت دے دے، لیکن اولاد کو ہدایت نہیں ملتی ہے بیکاز وہاں پر ایک لنک مسنگ ہوتا ہے. اور ہدایت ملنے کے کئی راستے ہیں، یہ بھی یاد رکھیں. مثال کے طور پر قرآن اٹ سیلف کئی لوگوں کو کئی ڈائریکشن سے ہدایت کی طرف لاتا ہے. مثال کے طور پر اللہ پر ایمان کیا صرف اللہ پر ایمان کی شکل میں، یا اس ایمان کی اور بھی برانچز؟ اللہ کے رسول کی حدیث کا مفہوم کیا ہے؟ ایمان کی 70 برانچز. کیا اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، رسولوں پر ایمان، یہ سب اللہ پر ایمان کی شکلیں نہیں ہیں؟ تو یاد رکھیں ہدایت کسی بھی راستے سے آ سکتی ہے. ہو سکتا ہے آپ کسی انسان کو دیکھتے ہیں کہ وہ کسی کلاس میں اس لیے جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ وہاں پر مجھے جا کر بہت کمفرٹیبل ماحول ملتا ہے، وہ ٹاٹ پر نہیں بٹھاتے، اچھی سی کرسی پہ بٹھاتے ہیں، اے سی چل رہا ہوتا ہے، در و دیوار بالکل صاف ہوتا ہے. تو آپ ان کو دیکھ کر کہتے ہیں کتنی دنیا دار خاتون، دین کی جگہ پر بھی دنیا پر نظر گئی. مت کہیں ایسے، اس لیے کہ وہ جس مقصد کے لیے جا رہی ہیں وہ مقصد تو ہدایت ہے. آس پاس کی چیزیں ان کو جو ہے وہ اپیل کر رہی ہے، کوئی بات نہیں، ہو سکتا ہے صفائی اور ایمبیانس ان کو اپیل کرے اور ان تک ہدایت آ جائے. کوئی انسان کسی کلاس میں اس لیے جاتا ہے کہ وہ اسنیکس بہت اچھے دیتا ہے اور آپ کو اسنیکس کھانا اچھے لگتے ہیں. تو اب آپ کی فرینڈ کہتی ہے تو واہ یہ کی بات ہوئی، مطلب اتنی گریٹ کھانے چاہتی ہو کہ ہدایت کے لیے جاتی ہو؟ اب کہ نہیں جاتی تو ہدایت کے لیے وہ بونس میں کھانا مل جاتا ہے. تو اللہ کے راستے پر آنے کے کئی راستے ہو سکتے ہیں، کئی ڈائریکشنز ہو سکتے ہیں، کئی ڈائمینشنز ہو سکتے ہیں. اسی طرح ایمان باللہ کئی شیپس میں ہے. جو انسان یہ کہتا ہے میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، وہ رسولوں کو نگیٹ نہیں کر سکتا. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سیل آف پروفٹ ہوڈ کے ساتھ ہونا نگیٹ نہیں کر سکتا. وہ جبرائیل علیہ السلام کو کسی بھی کیپیسٹی میں نعوذ باللہ کسی اینگل سے بلیم نہیں کر سکتا. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا نگیشن نہیں کر سکتا. اگر آپ ایمان باللہ اور ہدایت کو سمجھ جائیں گے تو ہدایت کا حصہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور ان کی درجہ بندی کو مانا جائے، ان کا منکر نہ ہوا جائے. قرآن کو صرف قرآن سے نہ سمجھا جائے، قرآن کو قرآن سے بھی سمجھا جائے اور قرآن کو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سمجھا جائے. اللہ کے رسول پر ایمان اور اللہ پر ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ کے تمام صحابہ، اللہ کے رسول کے تمام صحابہ کو عزت دی جائے. یہ نہیں کہ ایک کو عزت دی اور باقیوں کو نگیٹ کر دیا، یا ایک کو عزت نہیں دی اور باقیوں کی عزت کر دی. یہ اللہ پر ایمان کا تقاضا ہے. تو یہ سب شیڈز ہیں ہدایت کے، ان کو سمجھیں. بعض اوقات ہم ایک اینگل پکڑ لیتے ہیں، باقی چھوڑ دیتے ہیں. جیسے آپ کہتی ہیں ریچولز بھی عبادت ہے، اینڈ اخلاق بھی عبادت ہے. مزاج سیدھا نہ ہو، ماتھے پہ پرماننٹ 4 بل پڑ جائیں بیکاز ہم ہر وقت چڑچڑے اور غصے میں رہتے ہیں. ہم کسی سے سیدھے منہ بات نہ کریں بیکاز ہمیں تقوی کا ہیضہ ہے اور ہم زیادہ ہنستے نہیں ہیں اس لیے کہ ہم بہت سیریس ہو گئے ہیں زندگی کے بارے میں. آپ ہدایت کو سمجھے نہیں. ہدایت آپ کو ہولسٹیکلی ایک پلیزنٹ پرسنالٹی بنا دیتی ہے. ہدایت کے شیڈز ہیں، اپنے اوپر وہ سارے شیڈز لانے کی کوشش کریں. جب تک قرآن سے نہیں جڑیں گے ان شیڈز کا بیلنس ہم پر نہیں آئے گا. We will be tilted کسی ایک سائڈ پر یا کسی دوسری سائڈ. مثال کے طور پر آپ ایک فریز کہتی ہیں اپنی عام زبان میں، آپ کہتی ہیں یو آر جسٹ لائک اے لائن. جب آپ کسی کو یہ کہہ رہی ہیں، فرض کریں آپ نے اپنے بیٹے کو کہا یو آر جسٹ لائک اے لائن، کیا اس کے دم ہے، فر ہے، بڑا سا منہ ہے؟ کیوں کہا آپ نے اس کو یو آر جسٹ لائک اے لائن؟ آپ نے لائن کی کریج کو اپنے بیٹے کے ساتھ ایز اے کوالٹی اٹیچ کیا. تو آپ نے اپنے بیٹے کو لائن اس لیے کہا ہے کہ وہ بہادر بہت ہے، یا آپ اس کو بہادر بنانا چاہ رہے ہیں. اچھا اسی جملے کو آپ کئی طرح بول سکتے ہیں.
آپ کہتی ہیں، آپ نے ایک کہا یو آر جسٹ لائک اے لائن، آپ کہتی ہیں یو آر مائی لائن، یو آر اے بریو لائن، یو آر جسٹ لائن. یہ سب چیزیں ہیں، سب کا مطلب ایک ہی ہے. اسی طرح سے اس ہدا کو سمجھیں. قرآن نے جتنے اینگلز ہدایت کے دیے ہیں ہم ان میں سے کسی کا ڈینائل نہیں کر سکتے. قرآن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں جو چیزیں ایمان سے کنیکٹ کر دی گئی ہیں ہم اس میں پک اینڈ چوز نہیں کر سکتے. ہم نہیں کہہ سکتے کہ جو سمجھ آئے گا، جو ڈویبل لگے گا وہ کروں گی، باقی مجھے لگتا ہے 1450 سال کے بعد پریکٹیکل نہیں رہا. آپ ہدایت مانگیں گی، اللہ آپ کو امیڈیٹلی ہدایت دے گا. اور اس چیز کو یہاں سمجھایا گیا. اور ہدایت کا ملنا فہدا، it does not depend just on your environment. یہاں جتنے بھی ہم آ کر بیٹھے ہیں is there a guarantee کہ ہم سب کو ہدایت ملے گی؟ کوئی فارمولا ایسا ہے کہ جو قرآن کی کلاس میں آ کے بیٹھ گیا اس کو ضرور ہدایت ملے گی؟ نو، a big no. اگر ماحول سے ہدایت ملتی ہوتی تو وہ بچے جن کو بہت نیک ماں باپ ملتا ہے، وہ بچے جن کو بڑے رائچیس پیرنٹس ملتے ہیں، جن کی اپ برنگنگ اسلام کے ہی میتھڈالوجی اور منہج پر ہوتی ہے، ان کو تو کبھی نافرمان نہیں ہونا چاہیے اللہ کا. ان کو تو کبھی دین سے دور نہیں بھاگنا چاہیے. ان کو تو کبھی اسلام کی شعائر نہیں چھوڑ دینے چاہیے. ایسا ہی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ ماحول ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتا آپ کی ہدایت کے اوپر. اگر ماحول ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہوتا کہ جیسا ماحول ویسا بچہ، تو پھر برے سے برے ماحول میں سے نیک بچہ کیسے نکل آتا؟ یوسف علیہ السلام کا ماحول کیسا تھا؟ گھر کا بہت اچھا. ہاں، نبی کے گھر کا ماحول ضرور تھا، بٹ وہ چھوٹا سا بچہ اپنا خواب آ کر اپنے باپ کو سناتا ہے اور باپ کہتے ہیں دیکھو اپنے بھائیوں کو مت بتانا. یہ ماحول آپ کو اچھا لگے؟ اس کا مطلب ہے there is some problem in the environment. کمفرٹیبل آئیڈیل ماحول نہیں ہے گھر کا. اور ابا نے پھر نہ صرف یہ کہا کہ بھائیوں کو نہیں بتانا، ابا نے پھر سمجھایا بھی کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کسی بندے کو چن لیتا ہے، کسی کو خاص کر لیتا ہے. always be conscious of him. اللہ سے اپنا تعلق مضبوط رکھنا. اسی والد نے جس نے اپنے بھائیوں سے یہ خواب ڈسکس کرنے سے یوسف کو منع کیا تھا، اپنے بچے کی گرومنگ کر دی. اب یہ بچہ اپنے باپ کے پروٹیکشن سے نکلتا ہے، بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، کڈنیپ ہو گیا، غلام بن گیا، جیل میں چلا گیا، کس طرح سے اس کو سیڈیوس کیا گیا کہ اس دور کی عورتوں میں سے ہر عورت نے اس کو بہکانے کی کوشش کی. کتنا خراب ماحول. کیا ہوا یوسف علیہ السلام کا؟ بھٹک گئے؟ بالکل بھی نہیں. ہدایت کا تعلق ماحول پر نہیں ہوتا ہے. اصحاب کہف کی میں نے بھی آپ کو مثال دی تھی. That was totally pagan culture around. کوئی اللہ کو نہیں جانتا تھا، کوئی اللہ کو نہیں مانتا تھا. تو پھر یہ کیوں نہیں بھٹکے؟ اگر ماحول کی بات تھی تو ماحول ٹوٹلی ایسا نہیں ہوتا. چاہے آپ انبیاء کی بات کریں یا غیر نبی کی بات کریں، ماحول پر ٹوٹل چیز ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم سوچتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم مدینہ کے ماحول میں ہوتے تو ہمارے لیے اس وقت ہر اس چیز پر عمل کرنا آسان ہوتا جو اللہ نے ہم پر فرض کی. اور ہم عورتوں کو لگتا ہے اگر ہم مدینہ میں ہوتے، اللہ کے رسول بھی ہوتے، تو ہم سب کی چادر اوڑھ لیتے اور دوپٹہ پہن لیتے اور ہمارے لیے بڑا آسان ہوتا، کیونکہ سب کر رہے ہوتے. اسی مدینہ کے ماحول میں منافقین اور ورسٹ اپنے ٹائم کے منافقین، اور اسکالرز کہتے ہیں وہ منافقین جو اتنے برے منافقین اس کے بعد دنیا میں کبھی نہیں آئے، وہ منافقین مدینہ میں موجود تھے. امنگ دا صحابہ، انہی کے درمیان میں اٹھتے بیٹھتے تھے، انہی کے ساتھ رہتے تھے. یعنی آپ سمجھیں ماحول کیا تھا. آپ صحابہ کو سمجھیں. اگر میں ایک صحابی کا قصہ بھی آپ کے سامنے رکھوں تو سارے منافقین کی کیفیت آپ کو لگے کہ وہ ان صحابہ، ان ایمان والے لوگوں کے درمیان میں منافق رہ کیسے گئے. حضرت حنزلہ کا نام سنا ہے آپ نے؟ حضرت حنزلہ وہی ہیں جن کی مشہور حدیث کا مفہوم آتا ہے روایت کا کہ وہ بازار میں کہتے ہوئے جا رہے تھے نافقہ حنزلہ، نافقہ حنزلہ، حنزلہ منافق ہو گیا، حنزلہ منافق ہو گیا. حضرت ابو بکر صدیق نے سنا تو انہوں نے کہا کیا ہوا؟ تو انہوں نے ڈسکرائب کیا کہ میں جب اللہ کے رسول کے سامنے بیٹھا ہوا ہوتا ہوں اور وہ مجھے قرآن سنا رہے ہوتے ہیں، مجھے لگتا ہے میں اپنی آنکھوں سے جنت اور دوزخ دیکھ رہا ہوں، اور میں وہاں سے اٹھ کر آتا ہوں، میں دنیا میں انوالو ہو جاتا ہوں، مجھے لگتا ہے مجھ میں نفاق آ گیا. تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ ایسا تو مجھے بھی محسوس ہوتا ہے. اور پھر وہ دونوں اللہ کے رسول کی محفل میں گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا. تو کیا کہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟
آپ نے کہا تھا اگر تمہاری وہی کیفیت جو یہاں بیٹھ کر ہوتی ہے، کہاں بیٹھ کر، یعنی اللہ کے رسول کی صحبت ایز ویل ایز ہمارے لیے قرآن کی محفل، ہم بھی یہاں بیٹھ کر بڑی نیکیوں کے ارادے کر کے جاتے ہیں، گھر جا کر سب جہاں ہو جاتا ہے، جہاں کوئی ذرا سا اونچی آواز میں بات کرتا ہے، ٹیڑھی نظروں سے بات کرتا ہے، ٹیڑھے منہ سے بات کرتا ہے، وہیں جا کر ہماری نیکیوں کے ارادے بھی ایسے ہی فزل آؤٹ ہو جاتے ہیں۔ تو آپ اس حدیث کو سمجھیں، یہ صرف حضرت حنزلہ اور حضرت ابوبکر کے لیے نہیں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھی کہا اگر تمہاری کیفیت وہی ہو جائے حنزلہ جو تمہاری میری محفل میں اللہ کے ذکر کی محفل میں ہوتی ہے، تو فرشتے تم سے آ کر راستوں میں مصافحہ کر حق کرے تم کو فرشتے، اس لیے کہ ممکن نہیں ہے کہ وہی کیفیت رہے۔ یہ اتنے ایمان والے حضرت حنزلہ تھے اور ان کو اپنے بارے میں نے پاک کر رکھا۔ حضرت حنزلہ کا انتقال کیسے ہوا؟ شہید ہوئے تھے اور جنگ میں شہید ہوئے تھے۔ احد کا واقعہ ہے، احد سے ایک رات پہلے کی جو رات تھی، بدر سے ایک رات پہلے کی رات تھی، میرا خیال ہے احد یا بدر میں سے کوئی ایک ہے، اگر مجھے صحیح یاد نہیں اس وقت آ رہا، بٹ اینی ون آف دیز، ایک رات پہلے ان کا نکاح ہوا۔ تو اللہ کے رسول سے اجازت لے کر گئے تھے کہ میں اپنی زوجہ کے ساتھ وقت گزار کر آ جاؤں۔ آپ سوچیں ایک رات پہلے نکاح ہوا ہے اور اگلے دن جنگ ہے۔ ہم بیٹوں کو تو بھول ہی جائیں، سب بیٹوں کی مائیں اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں، ہم بھیجتے، اگر دنیا ہے جانے کے لیے تم کہاں جا رہے ہو، ابھی تو تمہاری شادی ہوئی ہے۔ ہم امیجن نہیں کر سکتے ان صحابہ کے ایمان کا لیول ایٹ آل، اس ماحول میں رہ کر بھی منافق منافق رہ گئے۔ تو آپ سوچیں محرومی کا عالم، ماحول نہیں ڈپینڈنٹ ہوتا صرف، سو مینی ادر تھنگس کاؤنٹس۔ حضرت حنزلہ اب اللہ کے رسول سے اجازت لے کر جاتے ہیں کہ میں اپنی زوجہ کے پاس جانا چاہ رہا ہوں، اور پھر یہ جاتے ہیں اور ان کے ساتھ رات گزارتے ہیں، ان کو صبح جلدی واپس آنا تھا۔ تو یہ فجر کہا جاتا ہے کہ فجر کی نماز پڑھ کر گئے تھے اور ظہر کی نماز کے بعد پلان تھا کہ یہ جنگ کا معاملہ شروع ہوگا۔ فجر کی نماز پڑھ کر جاتے ہیں اور اپنی زوجہ کے ساتھ اپنا جسمانی تعلق قائم کرتے ہیں، اور جلدی میں غسل لیے بغیر آ کر میدان میں مسلمانوں کے ساتھ فوج کا حصہ بن جاتے ہیں۔ غسل لینے کا موقع نہیں ملتا، غسل جنابت، اور اسی میں ان کو شہادت نصیب ہو جاتی ہے جنگ کے میدان میں۔ ایک رات کا دلہا ہماری زبان میں، اسی میں ان کو شہادت ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کی شام میں صحابہ سے پوچھتے ہیں حنزلہ کو کیا ہوا تھا؟ صحابہ کہتے ہیں کیا ہوا تھا یا رسول اللہ؟ اللہ کے رسول کہتے ہیں میں نے حنزلہ کو آسمان اور زمین کے درمیان میں دیکھا اور فرشتے ان کو غسل دیتے۔ آپ سوچیں یہ ایمانی کیفیات تھیں ان صحابہ کی، اور ان کے درمیان میں منافقین تھے، تو ماحول تو بہترین تھا۔ اور حضرت حنزلہ کی جو زوجہ تھی وہ کون تھی؟ کسی کو معلوم ہے؟ بیوی ان کی عبداللہ بن ابئی کی بیٹی، نہایت مومنہ خاتون۔ عبداللہ بن ابئی کے دو بچے، ایک تو یہ بیٹی جو حنزلہ کی نکاح میں تھی، اور دوسرے عبداللہ جو عبداللہ ابن ابئی تھے، نہایت نیک انسان، نہایت نیک انسان۔ سوچیں عبداللہ ابن ابئی کی بیٹی تھی رئیس المنافقین، جو کہ سب سے بڑا منافق مدینہ کا کہلاتا تھا، جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مغفرت پڑھنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا تھا، محروم رہا تھا، اللہ کے رسول کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا تھا، آپ کی آواز اپنے کانوں سے سنتا تھا، آپ کے صحابہ کے ماحول کے درمیان میں رہتا تھا، اور اس کو ایمان کی وہ طاقت نصیب ہوئی۔ تو صرف ماحول صرف نہیں ریکوائرڈ ہوتا، بہت کچھ اور ریکوائرڈ ہوتا ہے۔ ہم اپنے بچوں کے لیے اکثر پریشان ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ماحول اتنا خراب ہے کہ ہمارے بچے ہدایت پہ نہیں آ پا رہے۔ ماحول امپیکٹ کرتا ہے، بٹ دس از ناٹ جسٹ انوائرمنٹ جو ہدایت کے لیے ریکوائرڈ ہوتا ہے۔ انسان کی اندرونی کیفیت، انسان کا دل، اس کی انکلینیشن، اس کی ولنگنس، اس کی چاہت، وہ کتنا ہدایت کو چاہتا ہے۔ This is the most empowering factor if we want to get the guidance. میرے دل کی چاہت، اللہ نہیں دیکھتا میں کس ماحول میں ہوں، اللہ نہیں دیکھتا ہے کہ میرے آس پاس کیا ماحول ہے، اللہ نہیں دیکھتا میں کس ملک میں ہوں، اللہ انسان کے دل کی چاہت دیکھتا ہے، کس انسان کے دل میں ایمان لانے کی تمنا ہے۔ یہ اصول ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے ساتھ رکھا ہے۔ جو اس کو سمجھ جائے گا وہ اپنی اولاد کے دل پر کام کرنے کی کوشش کرے۔
باہر کا ماحول ہم نہیں بدل سکتے، اس کا مطلب ہے ہاتھ پر ہاتھ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم کہتے ہیں پہلے دور اچھے تھے، ان دور کے اندر ماں باپ کی باتیں اولاد سنتی تھی تو پھر اولاد ہدایت پر آ جاتی تھی. ہاں یہ فتنوں کا دور ہے، تو زیادہ ان کے دلوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے. آپ اور میں باہر کا ماحول نہیں بدل سکتے ہیں، ہم تو پاکستان کے حالات نہیں بدل سکتے. ہم باہر دنیا کا گلوبل ماحول کیا بدلیں گے، فتنوں کو کیا روکیں گے. ہم تو اپنے ملک کے اندر عدل قائم نہیں کر سکتے، تو ہم کس طرح سے ہیں وہ آنے والے فتنوں کی بارش سے اپنی اولاد کو دور کریں گے. اپنی اولاد کے دلوں پر کام کریں. ایسا نہ ہو کہ آپ کی اولاد آپ سے ہی غافل ہو، باقی دنیا کو جانتی ہو. ایسا نہ ہو کہ آپ اپنی اولاد کے دل سے غافل ہو، آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ آپ نے کس طرح سے اس کو اللہ سے کنیکٹ کرنا ہے. اپنی اولاد کے دل کی دنیا پر کام کریں. اس کے لیے وقت بنانا پڑتا ہے، اس کے لیے پیار سے بات کرنی پڑتی ہے. آخری دفعہ پیار سے کب بات کی تھی؟ جب آپ نے کوئی اس کو نصیحت نہیں کی تھی، بس بات کی تھی. یہ تعلق اپنے اولاد کے ساتھ قائم کریں. پہلے دور میں ہم اپنی ماؤں کے ساتھ اتنے اٹیچ کیوں ہوتے تھے؟ وہ ہمارے لیے اویلیبل ہوتی تھی، اماں ہمارے لیے اویلیبل ہوتی تھیں، اور آج کی مائیں اویلیبل نہیں ہوتی ہیں. That's the main reason. اگر میرا بچہ ہدایت پر نہیں ہے، اس کو میری کمپنی صحبت کی ضرورت ہے. جس کے چھوٹے بچے ہیں اس کے لیے بلیسنگ ہے. آپ نانی دادی ہیں، الحمدللہ اپنی اگلی نسل کے اوپر کام کریں. دل کی چاہت اللہ دیکھتا ہے. اس فہدا کے اندر دل کی چاہت موجود ہے، اور اس کانسیپٹ کے اندر ایک اور بہت اسٹرانگ کانسیپٹ موجود ہے. کوئی عورت یہ نہ کہے کہ مجھے ماحول نہیں ملا جبھی میں اللہ کی بندی نہیں بن سکی. فہدا امیڈیٹ ہوگا. جس وقت اللہ نے آپ کے دل میں حق کی تمنا پا لی، بابا جادہ کا دا اللہ نے آپ کو اس کشمکش میں پا لیا کہ آپ چاہتی ہیں کہ آپ کو اللہ کا قرب ملے، پر آپ کو طریقہ سمجھ نہیں آ رہا. آپ چاہتے ہیں آپ اچھے انسان بن جائیں، بٹ آپ سے اچھا انسان بنا نہیں جا رہا. آپ چاہتے ہیں کہ آپ رسول اللہ کے اخلاق اڈاپٹ کر لیں، بٹ آپ کے اندر ہمت آ نہیں رہی. آپ چاہتی ہیں آپ لوگوں کو معاف کر دیں، لیکن آپ سے لوگوں کو معاف کیا جا نہیں رہا. اللہ یہ کیفیت دیکھتا ہے. کیا حدیثیں نہیں پڑھتے ہم؟ حدیثوں کا مفہوم نہیں آتا. اللہ تمہارے مال نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے چہرے نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے دل دیکھتا ہے، تمہارے دل کی کیفیت دیکھتا ہے، اس دل کی چاہت دیکھتا ہے. ہدایت دے دیتا ہے اور ڈیلے نہیں کرتا. پھر فہدا امیڈیٹلی ہدایت دے دیتا ہے. اپنے دل کو اپنے اللہ کے ساتھ جوڑیں، اللہ آپ کو ہدایت دے گا. تو اسکالرز کہتے ہیں دالن اور ہدا، اس کے درمیان میں ایک پاتھ بنتا ہے. بابا جادہ کا دالن، اللہ آپ کو پاتا ہے کسی کشمکش کے اندر. آپ چاہ رہے ہیں، آپ ایک راستہ ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں، آپ کسی نہ کسی اس وقت ذہنی کوفت کے ساتھ، ذہنی ٹرموائل کے ساتھ آپ چاہ رہے ہیں آپ اپنا اصلاح کریں، آپ اپنے آپ کو ذہنی طور پر مضبوط کریں، آپ اپنی زندگی میں کوالٹی لے کر آئیں. تو یہ ڈالن سے ہدا تک کے درمیان میں اللہ اپنے بندے کی ولنگنس، انکلینیشن، رجحان، خواہش اور جذبہ دیکھتا ہے. یہ جتنا اسٹرانگ ہوتا ہے اتنے بڑے لیول کی، اتنے واضح لیول کی ہدایت اس بندے کو دے دی جاتی ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ ہدایت دینے کا مطلب ویزیبلٹی کیا ہوگی ہدایت؟ آپ کا دل نیکی کے لیے کھل جاتا ہے. آپ کا دل چاہتا ہے آپ نیکی کریں، آپ کو نیکی کرنا اچھا لگتا ہے، اور نیکی کرنے میں ساری نیکیاں لے آئیں. پھر آپ اس انسان کو بھی معاف کر دیتے ہیں جس انسان نے آپ کے بڑے حق مارے ہوتے ہیں. نیکی کرنا اچھا لگنے کا مطلب پھر آپ لوگوں سے نہیں پوچھتی ہیں اگر میں صرف فرض پڑھ لوں تو، سنتیں چھوڑ دوں تو، اگر میں تراویح نہ پڑھوں تو، اگر میں صرف 4 تراویح پڑھوں تو، اگر میں 8 پڑھوں تو. آپ کو نہیں پھر ضرورت ہوتی لوگوں سے پوچھنے کی. آپ کو اللہ کی طرف سے شرح الصدر مل جاتا ہے. بس آپ کو پتہ چل جاتا ہے اللہ کے حبیب نے یہ کہا ہے، آپ کرتے جاتے ہیں اور اپناتے جاتے ہیں، اور فہدا کی کیٹیگری کے اندر آتے جاتے ہیں. اور اسکالرز کہتے ہیں کہ ایک ایسا دل جس میں ہدایت آ جائے، اگر انسان چاہتا ہے کہ انسان اپنے دل کو ویسا پائے کہ اس کے دل میں ہدایت ہو، اور انسان چاہتا ہے کہ میں چیک کروں میرے دل میں ہدایت ہے یا نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ 4-5 چیزیں موٹی موٹی سمجھ سکتے ہیں. آپ کا دل چاہے گا کہ آپ اللہ کے کلام کے ساتھ وقت گزاریں.
آپ اس کے کلام کو سمجھیں. آپ کا دل چاہے گا کہ آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کچھ کریں. آپ اپنے رب کی معرفت کے بعد اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کچھ کریں. آپ اپنی زبان کو تھام لیتے ہیں. ہدایت آنے کی علامت آپ کی زبانیں تھم جاتی ہیں. جب زبانیں تھم جاتی ہیں نا، گھر کے اندر کے ماحول سنورنا شروع ہو جاتا ہے. زبانیں جب سنبھل جاتی ہیں تو انسان رشتوں کو بھی احترام کے ساتھ پھر مینج کرنا شروع کر دیتا ہے. تو اللہ سے رابطے کا دل کرتا ہے، اللہ کے کلام کو سمجھنے کا دل کرتا ہے، زبان کو منہ میں تھام لیتا ہے اور میکسیمم ٹائم اللہ کے کلام یا اللہ کے ذکر یا اللہ کی بتائی ہوئی شریعت کے ساتھ گزارنے کی کوشش کرتا ہے. فہدا کی کیفیت ایک انسان کی زندگی میں اس طرح ریفلیکٹ کرتی ہے. تو کیونکہ اسکالرز کہتے ہیں کہ یہاں فہدا کا نہیں آیا، اس لیے یہاں پر اللہ ہر ایک کو ہدایت دیتا ہے. نہ صرف اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی، بلکہ اسکالرز کہتے ہیں آپ کے امتی بھی اگر اسی چاہت کے ساتھ اللہ کے کلام کے سامنے آ کے بیٹھیں گے، اللہ آپ کے ہر امتی کو ہدایت دے گا. اور ہم بھی اسی چاہت کے ساتھ یہاں آ کے بیٹھے ہیں. ہمارا یہاں آنے کا مقصد صرف اور صرف اسپرچل اسٹیمولیشن نہیں تھا رمضان کی، کہ ہم رمضان میں تھوڑا سا اسپرچل ہائی لے لیں، تھوڑا سا ہم زیادہ اسپرچل محسوس کریں تو چلو ہم قرآن کی کلاس اٹینڈ کر لیتے ہیں. ہم میں سے ہر انسان کا یہاں آنے کا مطلب تھا کہ اللہ میرا یہ رمضان کا مہینہ بہترین گزر جائے، مجھے تھوڑی ہدایت زیادہ مل جائے، میرا ایمان تھوڑا زیادہ ہائی ہو جائے، مجھے آپ کی قربت زیادہ نصیب ہو جائے، مجھے آپ سے رابطہ کرنا آ جائے. ہم سب اس مقصد سے اس کتاب کے ساتھ جڑے ہیں، اور جب اس مقصد سے جڑے ہیں تو ایمان رکھیں کہ آپ کا رب آپ کو خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹائے گا. جب اس نے اپنے حبیب سے کہا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، تو ہم تو اس کے سامنے گڑ گڑا کر مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہم واقعی بھٹکے ہوئے ہیں. ہمیں زندگی کے اندر آپ کی اطاعت کے پہلو بہت سے اینگل سے اپنانے نہیں آتے ہیں. اللہ ہماری اصلاح کرتے ہیں. اللہ ہمیں اپنے بچوں کے دلوں میں آپ کی محبت انڈیلنے کی حکمت عطا کر دے. اللہ ہمارے دلوں کو ہدایت دے دے. اللہ ہمیں ایسی ہدایت دے کہ جو ہدایت ایک دفعہ ملنے کے بعد پھر واپس کبھی نہ جائے، ہدایت کو کبھی زوال نہ آئے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. اللہ جب ہدایت کی نعمت مل جائے تو پھر اس ہدایت کی نعمت کو کبھی زوال نہ آئے. اللہ ہماری اولادوں کو اسلام کی محبت عطا فرمائے. اللہ ہمارے گھروں کو ایک پیسفل پرسکون ایمان والے ماحول والے گھر بنا دے. اللہ اسپاؤسز کو ایک دوسرے کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اللہ اولاد کو والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اللہ بیماروں کو شفائے کلی عطا فرما دے. اللہ بھٹکے ہوئوں کو راستہ دکھا دے. اللہ جو بے آسرا ہیں ان کو سہارا دے دے. اللہ جو مائیں اپنے بچوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں، اللہ ان اولادوں کو بہترین گھر، بہترین سسرال، بہترین اسپاؤسز عطا فرما دے. اللہ ہمارے بچوں کو جہاں دنیا کی تعلیم ہم نے ان کو دلائی ہے، اللہ ہمیں ان کو اسلام کی محبت بھی سکھانے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ فلسطین اور کشمیر کے مسلمانوں پر رحم فرمائے. اللہ پاکستان کو امانت والے حکمران عطا فرمائے. اللہ ہمیں ہمیشہ ایسے ماحول میں رکھے جس ماحول میں ہمارے لیے نیکیاں کرنا آسان ہو. اللہ ہمارے دل کو اپنی اطاعت کے لیے کھول دے. اللہ ہمیں شرعی صدر عطا فرما کہ ہمارے دل میں جب ہدایت آ جائے تو اپنے آپ کو صرف نیکیوں کے راستے پر دوڑتا ہوا محسوس کریں. اللہ ہمیں بخش دے. اللہ تمام مرحومین کو بخش دے. اللہ ہمارے والدین کو بخش دے. اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاک اللہ خیر. جی آپ کا سوال ہے تو پوچھیں. السلام علیکم عائشہ، میں آپ سے ایک سوال میں کرنا چاہ رہی تھی. جیسے ابھی آپ نے کہا کہ اگر آپ کو ہدایت چاہیے تو آپ قرآن سے جڑ جائیں. لیکن اکثر عائشہ ایسا بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ بہت لوگ کورسز کرتے ہیں
कुरान के उसमें जाते हैं दर्स में उसमें, लेकिन उनके अंदर ना उनके इखलाक में ना तौर तरीके में कोई फर्क नहीं आता। और अगर कभी उनसे कहा जाए कि भाई आप तो माशाल्लाह कुरान से अटैच्ड हैं, तो वो क्या आप हर चीज में कुरान को ले आती हैं, कुरान मतलब ठीक है हम जाते हैं लेकिन देखिए तो ऐसा क्या जी, मतलब जो इनका सवाल है ना, थोड़ा सा इस वक्त माशरे के अंदर ऐसा कहने को दिल तो नहीं चाहता, बट समहाउ जब इस तरह के सवाल आते हैं तो फिर, या फिर जब आप खुद अपनी क्लासेस में इस तरह की आदात देख रहे होते हैं कि लोग साल साल से कोर्सेज कर रहे होते हैं लेकिन उनके अंदर कभी आपको अदब नजर नहीं आता, कभी आपको उनके अंदर अखलाक, उनकी जुबान के अंदर अल्फाज में मोहतात होना नजर नहीं आता, फिर कभी कोई आपसे आपके शागिर्द के बारे में आके आपको कोई उनके घर वाला कुछ कह देता है, तो उसके बाद फिर एक मिजाज ये महसूस होता है कि जैसे इस वक्त बहरहाल टू सर्टेन एक्सटेंट फॉर फ्यू पीपल इट्स लाइक अ ट्रेंड इन सोसाइटी, कुरान की क्लासेस अटेंड करना या कुरान के कोर्सेज तक जाना, तो वो एक तरह से बस क्योंकि मेरी फ्रेंड ने कहा था तो मैं चली गई। देखिए हिदायत तब तक नहीं मिलेगी, आज भी जो मैंने आपको इक्वेशन बताई है, जब तक कि आपके दिल में चाहत नहीं होगी। और चाहत वाला जब कुरान के सामने आकर बैठता है ना, तो उसके साथ स्ट्रिंग्स नहीं अटैच होते कि मैं ये कोर्स इसलिए कर रही हूँ मिसाल के तौर पे, जो इस नियत से आके बैठा कोर्स करने के लिए कि मैंने कोर्स इसलिए ज्वाइन किया कि मैंने आगे पढ़ाना है, उसकी नियत आगे पढ़ाने की है, उसकी नियत इस्लाह की तो है ही नहीं, उसने अपनी जात को तो दरमियान में से उमेट ही कर दिया है। इंसान कुरान के सामने जाकर बैठता है एक अच्छा मुसलमान बनने के लिए, अपनी इस्लाह के लिए, अपनी शॉर्ट कमिंग्स को छोड़ने के लिए, अपने आप को जिंदगी में अल्लाह के साथ इताअत में दौड़ाने के लिए। वो पढ़ने पढ़ाने वाला, जो पढ़ाने वाला फैक्टर है, वो अल्लाह खुद चुनता है। अपनी नियतों को चेक करने की जरूरत है। जब भी हम कुरान से जुड़े रहते हैं, ना हमारे अखलाक बेहतर होते हैं, ना हम में अदब आता है। देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बहुत छोटी सी बात कह रही हूँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सहाबा कैसे बैठते थे, ऐसे कि ऐसे कि खुद कहते हैं ऐसे लगता था हमारे सरों पर परिंदे हैं, अगर हम हिलेंगे तो उड़ जाएंगे। यानी एक अदब का पहलू था। ये जो कैफियत आप बता रही हैं ना, ये एक वाज़ेह कैफियत है कि हमारा इल्म हमारे अंदर अदब नहीं लेके आ रहा है। और जब अदब नहीं आता, कोई बड़े से बड़ी फिलॉसफी पेनिट्रेट नहीं होती दिल के अंदर। तो अगर हमें लगता है कि कहीं कमी है हमारे अंदर, और मैं कुरान की क्लासेस में जाती हूँ और मेरे अंदर अब तक वो अखलाक में, जुबान में, शख्सियत में वो शुगुफ्तगी, वो नरमी, वो एक मेलोवर साइड पर आ जाना, मिच्योर हो जाना, वो चीजें अगर नहीं आ रही, आई हैव टू चेक माई नीयत, मैं किस मकसद से कुरान की क्लास में आकर बैठती हूँ। जब आप सिर्फ और सिर्फ इधर से उठाया और इधर दिया वाली बात करते हैं, आपकी बात में कोई असर भी नहीं होता। जब आप अमल करते हैं और फिर आपकी जुबान से कोई बात और कोई नसीहत निकलती है, वो दिल से निकलती है और दिल में असर करती है। तो एक बेसिक वजह, लोगों की नीयतें खालिस नहीं रही, इसलिए नीयत को हर दिन टटोलना होता है। हर दिन यहाँ आने से पहले अपनी नमाज में दुआ करके आया करें, अल्लाह मैं सिर्फ आपके लिए जा रही हूँ और मेरा यहाँ आना सिर्फ आप ही कबूल करेंगे और आप ही इसको इबादत बनाएंगे। तो आप अपने हर अमल को अल्लाह की प्रोटेक्शन में दे देते हैं। इन क्लासेस का होना, उस्तादों का अवेलेबल होना, इल्म का खुलना, इसको प्लीज बाइस बरकत बनाएं, बाइस जहमत नहीं बनाएं कि बहुत से वो लोग हमारे, जो हमारी बदअखलाकियां देखकर अभी तक कुरान के करीब नहीं आए हैं, शायद वो हमारी दीन पर आने के बावजूद हमारी बदअखलाकियां देखकर या कमजोरियां देखकर खुद को दीन से दूर कर लें। तो अल्लाह कभी भी दीन वालों को उन लोगों के लिए फितना ना बनाए जो लोग इस दीन में आने का सोच रहे हैं लेकिन अभी उनकी हिम्मत नहीं हो रही है। ठीक है, तो नियतों को खालिस कीजिए। जी, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। मुझे आ रही, लेकिन थोड़ा और माइक या तो करीब करें ताकि ऑनलाइन वालों को भी आवाज जाए आपकी। वालेकुम अस्सलाम। और करीब करें माइक। जी, वालेकुम अस्सलाम। एक सवाल, तो आज बहुत सारे सवाल आ रहे हैं दिमाग में। तो एक सवाल तो ये है कि आजमाइश और सजा, जैसे लोगों पे आजमाइश, जब किसी पे कोई तकलीफ आती है तो जब खुद पर आती है तो लोग बड़ा कन्वीनियंटली कहते हैं कि आजमाइश है अल्लाह की तरफ से, लेकिन जब दूसरा कोई मुसीबत में होता है तो फौरन कहते हैं इसलिए की सजा मिली। तो हम ये कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये हम पे आजमाइश है या सजा है? ठीक, दूसरा सवाल, एक सेकंड, पहले का जवाब दे दूं ताकि फिर एक एक करके जाए। सहाबा का मामूल ये था कि जब सहाबा पर कोई अपनी जात पर मुश्किल आती थी, वो हमेशा उसको अपनी किसी खता का रीजन समझा करते।
تو ہمارا بھی مزاج یہی ہونا چاہیے جب مجھ پر مشکل آئے, کوئی پریشانی آئے, چاہے مثال کے طور پر یہ موبائل یہاں رکھا تھا, یہ آپ نیچے گر گیا, تو یہ مشکل آئے, جب بھی آئے امیڈیٹلی میرے دماغ میں کیا ہے کہ شاید مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی تھی. اپنی ذات کے لیے آزمائش سمجھیں, سامنے والے کے درجات کی بلندی سمجھیں. یہ مزاج اگر آپ کا ہے تو آپ ججمنٹل بھی نہیں ہوں گے, اور آپ سامنے والے کی اسکروٹنی کرنے نہیں بیٹھ جائیں گے. یعنی آپ اس کے لیے اس کو اسٹیٹمنٹ نہیں پاس کریں کہ جو اس علاقے پر مشکل آئی ہے وہ ان کے گناہوں کی وجہ سے آئی. یہ صحابہ کا مزاج نہیں تھا. جب اپنی ذات پر مشکل آتی تھی کہتے تھے آزمائش آئی ہے, میرے ہاتھوں کی کمائی میرے سامنے آئی ہے. اور جب کسی دوسرے کو مشکل میں دیکھتے تھے تو کہتے تھے اللہ تمہارے درجات بلند کر رہا ہے, صبر کرو. ٹھیک ہے جی, دوسرا سوال. دوسرا سوال یہ ہے کہ جیسا آپ نے مینشن کیا کہ عورتوں کی جو گواہیاں کاؤنٹ ہوتی ہیں ایز مینشن قرآن. اچھا, آئی ایم ان ایڈوانس سنس لائک 25 ایئرز, اور میں ہمیشہ دیکھتی ہوں کہ عورتیں بہت پروفیشن کرتی ہیں کام کرنے میں, فوکس بھی ہوتی ہیں, بھولتی بھی اتنا نہیں ہے, لڑکوں کو بار بار یاد دلانا پڑتا ہے کام. تو پھر یہ عورتوں کے لیے یہ مینشن ہے کہ ان کی دو گواہیاں, کیونکہ ہمیشہ وٹنس کرتے وقت ہم امبیرس ہوتے ہیں کہ ہم دو لوگ وٹنس کرتے ہیں. ایسا آپ نے بینک میں کام کیا, آپ نے کبھی کورٹ میں کام کیا؟ جب اسلامک یہاں کوئی وکیل بیٹھا ہے؟ پاکستان کے کورس دیکھیں آپ نے کبھی؟ دیکھیے یہاں پر جو اسپیسیفکلی گواہی کی بات ہے نا, وہ ان ریفرنس ٹو صرف اور صرف ایک محتاط رویہ اڈاپٹ کرنے کی بات ہے. یہاں پر یہ مطلب نہیں ہے کہ عورتوں کی کیونکہ عقل کم ہوتی ہے تو وہ دو چاہیے, یہ بالکل نہیں ہے فیکٹر. عورتوں پر ذمہ داریاں بہت ہوتی ہیں. ابھی آپ نے کہا کہ عورتیں بڑی ایفیشینٹ ہوتی ہیں, اینڈ اٹس اے فیکٹ. عورتوں کو ملٹی ٹاسکنگ آتی ہے, میجورٹی مردوں کو ملٹی ٹاسکنگ نہیں آتی ہے. عورتوں کے اوپر ورک لوڈ بہت ہوتا ہے, تو عورتوں کو ورک لوڈ کی وجہ سے کبھی کہیں کوئی چیز جو ہے وہ مس آؤٹ نہ ہو جائے, تو ایک کیئرفل سائڈ کے اوپر یہ رکھا گیا, ایک فیکٹر. دوسرا فیکٹر, کبھی کبھی جو گواہ ہوتا ہے اس کو کہیں سے کہیں ٹریول کر کے جانا پڑتا ہے, ایک جگہ سے دوسری جگہ. کبھی کبھی دونوں گواہ ایک ساتھ موجود نہیں ہوتے, آپ کو یہاں سے اٹھ کر 10 کلومیٹر اور آگے جانا ہے, تو ایک دوسرے کو اکمپنی کرنے کے لیے بھی ایک دوسرے کے ساتھ موجود ہو. اس کے کئی فیکٹرز ہیں. ان گواہوں کے اندر ہم جب علم کم ہوتا ہے نا, تو ہم اسی پوائنٹ کو آج کل کی بچیاں ایشو بنا لیتی ہیں, کیوں ہم اکیلے کیوں نہیں جا سکتے وٹنس کے طور پہ, اگر بھائی اکیلا وٹنس بن سکتا ہے تو میں کیوں نہیں بن سکتی. اس چیز کو بھی سمجھیں. یہ بالکل وہی والا مثال ہے جو وراثت میں ہمارا بنتا ہے, کہ بیٹی کہتی ہے مجھے ایک حصہ ملا, بھائی کو 2 حصے مل گئے, اس لیے کہ تمہیں تو شوہر سے بھی ملے گا کل کو, بھائی کو تو ذمہ داری اپنی بھی نبھانی ہے, ماں باپ کی بھی نبھانی ہے, اور فیملی کی بھی نبھانی ہے. تو مزاج سمجھیں, یہ مزاج صرف اور صرف پریکٹیکل گراؤنڈ کے اوپر ہے. کہیں عورت کو کم نہیں کیا, کہیں مرد کو زیادہ نہیں کیا. ٹھیک ہے, کوئی اور سوال؟ Usually male members ہم کو ridicule کرتے ہیں نا کہ تم لوگ بھی تو گواہی بھی آتی ہے. اوپر آپ مجھ سے اتنا کہا کریں کہ اوپر والے نے بھی ایک دن قائم کرنا ہے. جتنے ریڈیکیول ادھر ہو رہے ہیں ادھر جا کے سب پتہ چل جائیں گے. چپ کر کے مسکرا کے سہ جایا کریں بس. انشاءاللہ اعلیٰ جنتیں عورتوں کو ہی ملیں گی جو صبر کر لیں گی. جی. One more question, جو بیٹی کی طرف سے جو اکثر پوچھتی ہیں بچیاں کہ قرآن میں ہمیشہ جو ریوارڈ کا اسپیکٹ ہے وہ مردوں کو دیا جاتا ہے کہ تمہیں جنت میں حوریں ملے گی, تو عورتوں کو کیوں نہیں ریوارڈ کے لیے کہا جاتا ہے, اور انہیں کیا ریوارڈ نہیں ملے گا, یا ملے گا تو کیا ملے گا؟ اچھا, عورتوں کے اندر حیا کا پہلو اللہ نے بہت زیادہ رکھا, کیونکہ اللہ نے تخلیق کیا نا تو اللہ کو پتہ ہے, اور مرد کو بھی اللہ نے تخلیق کیا تو مرد کی نیچر بھی اللہ جانتا ہے. مرد کو بہت سے جوکس اوپنلی کرتے ہوئے پرابلم نہیں ہوتی. ہم ایک اسپیسیفک کلاس کی بات نہیں کر رہے ہیں, ہم عام عورتوں کی بات کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے عمومی طور پر عورتوں میں حیا زیادہ رکھی. یہ نہیں اللہ نے کہا کہیں بھی قرآن میں کہ عورتوں کو کچھ نہیں ملے گا. کہاں قرآن میں؟ اسلام کو مزاج سمجھیں. جہاں پر اسلام کہتا ہے کہ یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا, وہاں بلیک اینڈ وائٹ ہے. جہاں اسلام نے اوپن اینڈ چھوڑ دیا, میں بھی آپ کو اس صورت میں مستقل دکھا رہی ہوں, توسع فی المعنی. اسلام نے یہ کہا کہ مردوں کو یہ ملے گا, مردوں کو یہ ملے گا, مردوں کو یہ ملے گا. دیٹس کوائٹ انڈرسٹوڈ کہ جب عمل صالح کی بات آتی ہے, من ذکر والانثی, مرد ہو یا عورت ہو, تو دونوں کی بات آتی ہے. اور جب ریوارڈ کی بات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ڈھکا چھپا رکھا ہے. عورتوں کو وہ ملے گا جو وہاں تک مرد پہنچ بھی نہیں سکتے, انشاءاللہ. اتنا ملے گا کہ مردوں کو سمجھ ہی نہیں آئے گی. ابھی سے مردوں کو بتا دیا تو ان کی تو ایگو آسمان پر پہنچ جائے گی, یا جالس ہونا شروع ہو جائیں گے. تو یقین رکھیں آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ وہ آپ کے لیے بھی سنبھالا نہیں جائے گا, اور آپ کی قربانیوں کے لحاظ سے بے تحاشا ہوگا. یہ اکثر اسکالرز بھول کے اوپر بات کرتے ہیں, بیکاز ہمیشہ سے مسلمانوں نے اس پر کوشچن کیا کہ جی عورتوں کے لیے کیا ہے. عورتوں کے لیے وہ کچھ ہے جس کا مرد اندازہ بھی نہیں کر سکتے, لیکن یہ اللہ نے عورت کی حیا کی نیچر کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو ڈسکلوز نہیں کیا ہے. اور جو چیز ڈسکلوز ہوتی ہے اس میں کافی حد تک انٹرسٹ لیول برقرار رہتا ہے, تو انٹرسٹ لیول برقرار رکھیے.
جو ملنے والا ہے. ایگزیکٹ جواب نہیں پتا تھا تو میں ہمیشہ یہ جواب دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ obviously ناانصافی تو نہیں کریں گے. اگر عورت نیک ہے تو اس سے اب آپ کہتے ہیں انٹرسٹ لیول جو ہے وہ اپنا برقرار رکھیں, انکوزیٹو رہیں کیا ملنے والا ہے, جو ملنے والا ہے وہ بہترین ہے انشاءاللہ. جی وعلیکم السلام. میں پوچھنا چاہ رہی تھی کل کا جو ٹاپک تھا اس کا آپ نے لکھا تھا کہ پری ایمیننٹ آرفن. What do you mean by that? There's an orphan that has some extraordinary qualities. بارزہ لکھا تھا نا میں نے ابھی, یتیم بارزن. ہاں, ایکسٹرا آرڈینری جس کو آپ کہتے ہیں نا ایک آرفن, انیوژل آرفن, پری ایمیننٹ. جی کون پوچھ رہا ہے؟ اچھا آپ پیچھے ہیں. جی میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ حدیث ہے کہ مطلب رمضان سے ریلیٹڈ کہ جب ممبر پہ چڑھ رہے تھے جی تو اس کا مائک قریب کیجیے. لاسٹ یہ ہے کہ اس پہ لعنت ہے کہ جو رمضان میں اللہ کو راضی نہ کر سکے. اچھا مطلب میرا یہ ہوا ہے کہ مطلب 15 رمضان گزر گیا اور میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس کی سیٹسفیکشن ہو کہ میں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی ہے. تو میں سوئی لگی آ رہی ہوں کیا عمل کروں, کیا ایسا کروں کہ مجھ سے راضی. آپ یہاں کلاس میں ریگولر آ رہے ہیں یا آ جائیں؟ آپ روز آ رہے ہیں کلاس میں, روز آ رہے ہیں. کلاس سے جانے کے بعد آپ کے اوپر کوئی امپیکٹ آتا ہے؟ بعد میں کوشش ہوتی ہے. آپ کا نام کیا ہے؟ ہاں معروف. اللہ آپ کی کوشش دیکھتا ہے, آپ کوشش کر رہی ہیں نا. الٹیمیٹلی ہمیں نہیں پتا اللہ ہم سے کب راضی ہوگا اور کتنا راضی ہوگا, لیکن دیکھیں ایک انڈیکیٹر اسکالرس دیتے ہیں. کیسے پتا چلے گا کہ اللہ میرے ٹوٹے پھوٹے اعمال قبول کر رہا ہے؟ آپ کے دل میں نیکی کا نہ صرف جذبہ ہوگا, آپ اپنی زندگی میں نیکی کرنے کی کوشش میں لگی رہیں گی, اور دین اینڈ دیئر جہاں موقع ملے گا کہ آپ نیکی کر لیں, آپ اپنے آپ کو نیکی کرنے کی طرف آگے بڑھا لیں گے. اگر آپ کی یہ کیفیت اسی طرح کی آپ کو زبان میں نرم کر رہی ہے, غصے میں کم کر رہی ہے, گھر والوں کے ساتھ محبت والا بنا رہی ہے, تو معروف آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ آپ سے راضی نہیں ہو رہا؟ آپ اس کی خاطر نرم مزاج ہو رہے ہیں, آپ اس کی خاطر غصہ کنٹرول کر رہے ہیں, آپ اس کی خاطر نماز میں کھڑی ہوتی ہیں. اللہ آپ کو یہاں روز چلا کے لاتا ہے. تو جو رب آپ کو نیکیوں سے جوڑ کر رکھے ہوئے ہے وہ آپ کو انسینٹو دیتا ہے. ابھی آپ کو میں نے اللہ کے رسول کی نصیحت سنائی ہے جو انہوں نے اپنے وصال سے ایک دن پہلے کی تھی, کہ اللہ کے ساتھ ہمیشہ حسن الظن کو اٹیچ رکھنا, گڈ انزمپشن رکھنا, بہترین ایکسپیکٹیشن رکھنا. تو اللہ سے اچھی ایکسپیکٹیشن رکھیں. جو رب آپ کو یہاں روز لانے کے لیے کوئی نہ کوئی ذریعہ بنا رہا ہے, وہ رب آپ کو اپنے سے قربت دینے کے لیے, اپنی رضا آپ کو دینے کے لیے آپ کو مزید انشاءاللہ موقع دے گا. اس کیفیت کو اچھا رکھیں اور سلامت رکھیں. بہت مبارک کیفیت ہے جو اس وقت آپ کے اوپر ہے. اللہ آپ کو ایمان کی طاقت دے اور اس کے راستے پہ چلتا ہوا استقامت کے ساتھ رکھے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ابھی جیسے میری بہن نے یہاں کہا کہ عورتوں کے حوالے سے لوگ عورتوں کو ڈیگریڈ کرتے ہیں, بہن کے حوالے سے کہ عورتوں کی گواہی کی آتی ہے اور یہ وہ, اس حوالے سے اللہ تعالیٰ ابھی جیسے آپ نے ذکر کیا قرآن مجید کی آیت 9 میں کہ دو عورتیں ہوں گواہی کے دوران اور ایک مرد ہو, تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ خود ہی فرماتے ہیں کہ ان تضل احداہما فتذکر اخری, کہ اگر ایک پہلی بھول رہی ہے تو دوسری اس کے ساتھ سپورٹ کرے گی اس کو. یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک ہی کو کافی قرار دیا ہے. اگر وہ صحیح بات کر رہی ہے, حق بات کر رہی ہے, کوئی اس میں غلط بیانی نہیں ہو رہی, تو پھر اس ایک کی بھی جو گواہی ہے وہ قابل قبول ہے. ٹھیک ہے, صحیح, جزاک اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی السلام علیکم. کہاں یہاں ہی. اچھا آپ ہیں. جی میم آج تو ایسے لگ رہا تھا جو سوچ کے آئے میری سارا لیکچر. میم اولاد کی ہدایت کے اوپر میں آ جاتی ہوں. آپ نے کہا تھا کہ ان کے دلوں پہ کام کریں. جو تاثیر آپ کی باتوں میں ہے ہمارے دل بدل جاتے ہیں. آپ اس محفل میں بیٹھ کر بدل جاتے ہیں. ہمارے لہجے میں کو تاثیر کیوں نہیں ہوتی؟ میں وقت بھی دیتی ہوں, میں کچھ کرتی نہیں ہوں سوائے اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزارنے کے, پھر بھی میرے بچے مجھ سے گھبراتے ہیں. کس نے کہا کہ آپ کے لہجے میں اپنی اولاد کے لیے تاثیر ہے؟
माँ के लहजे में औलाद के लिए सबसे ज़्यादा तासीर होती है, और किसी रिश्ते में आपके तासीर हो या ना हो, माँ के लहजे में औलाद के लिए तासीर ज़रूर होती है। और फ़र्क सिर्फ ये होता है कि आपके लहजे की तासीर उनके दिल में कहीं जाकर बैठ रही होती है, उसका रिएक्शन, उसका रिस्पॉन्ड करना, उसका अमल सामने आना वो इमीडिएट नहीं होता, इट टेक्स टाइम, और ये रंग गहरा होता है। आपका मोहब्बत से अपनी औलाद से बात करना, आपका अपने औलाद को अपने रब से जोड़ना, ये इससे बेहतर तासीर कोई हो ही नहीं सकती है। बेहतरीन तासीर होती है जब आप मोहब्बत से अपनी औलाद को सिखाती हैं, इसलिए कि आपकी औलाद आपके लिए एक बहुत बड़ा सहारा है, इसलिए कि जिसने आपको अल्लाह के सामने सुरखरू करना है, वो आपकी जिम्मेदारी है। और आपकी औलाद इंशाल्लाह आपके जाने के बाद भी आपके लिए सदका जारिया बने। तो आपकी तासीर आपकी औलाद के दिल में जाती है। फ़र्क सिर्फ ये होता है हमें उसका इम्पैक्ट जल्दी नज़र नहीं आता, इट टेक्स टाइम। सब्र के साथ करती है, कोशिश जारी है। कोशिश जारी रखें। जी, वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल हिप्स के बारे में है कि बच्चों के लिए कहा जाता है कि उनको हिप्स जल्दी हो जाता है। अब हम लोग जैसे इस एज में मैं कोशिश कर रही हूँ हिप्स करने के लिए, चाहे छोटी छोटों से स्टार्ट करें या सूरह मुल्क स्टार्ट की हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। आप टिप्स देंगे कुछ कि हिप्स में किस तरह आसानी हो सकती है? आप खुद से हिप्स करिए या किसी के साथ? नहीं, हिप्स खुद से करेंगे। अगर तो किसी उस्ताद के साथ करते हैं तो उसका एक फ़ायदा हो जाता है। एक तो ये कि गलत चीज़ याद नहीं होती है, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि हम या तो मखारिज में गलती कर रहे होते हैं या हम हरकत थोड़ी आगे पीछे कर देते हैं। दूसरा ये कि किसी न किसी एक को, चाहे तो यहाँ किसी को जानती हैं तो, या फैमिली में किसी एक को अपना हिफ्स का साथी बना लें। अगर वो आपके साथ हिफ्स नहीं भी कर रहे हैं, एटलीस्ट रोज़ की बेसिस पर जितना आप याद करें वो आपका सुन लें। तो आप रोज़ किसी को जब सुनाएंगी, उसमें आप फिर सामने खोलेंगी नहीं, अपनी याददाश्त से सुनाएंगी। सुनाने के अंदर किसी दूसरे को आपकी इस्लाह ज़्यादा हो जाती है। और तीसरा तरीका ये भी आजकल लोग बहुत अच्छी तरह अडॉप्ट करते हैं, उसका फ़ायदा होता है कि आप व्हाट्सएप ऑडियो अपनी खुद रिकॉर्ड करें, फिर खुद अपनी सुने, फिर देखें आपकी किस आयत में एक गलती हरकत की बार बार हो रही है या मखरज की बार बार हो रही है, तो आप अपनी इस्लाह कर सकते हैं। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जिसको आप इंशाल्लाह अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।